سے پہلے آئیے ملاقات کرتے ہیں ہم آج کے مہمان کے ساتھ. آپ ہیں جناب جنید پٹیل صاحب, مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور 1968 میں پاکستان سے آئے تھے. آج کل ایک ڈینٹل سرجری رن کر رہے ہیں. بہت سے سوشل کاموں میں بھی انہوں نے بڑھ کر حصہ لیا ہے اور برمنگھم کی ایک بہت ہی مشہور پرسنالٹی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا نام تو جنید پٹیل ہے لیکن آپ کا ذکر ہم نے کیا تھا لاسٹ پروگرام میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی لوگوں نے بتایا ہوگا. جی, مجھے بہت لوگوں نے بتایا تھا کہ ایوب صاحب نے آپ کا نام ذکر کیا ہے اور آپ کی بڑی میں تھینک یو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بھی یاد فرمایا, لیکن اس طریقے سے میں جے پی نہیں ہوں جس طریقے سے آپ نے کہا تھا. اصل میں ہمارے جو مہمان تھے لاسٹ ویک وہ تھی جے پی راما جوشی. تو انہوں نے کہا جب میں انگلستان میں آئی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ جے پی کیا ہوتا ہے اور کئی لوگوں نے کہا کہ آپ جے پی کے لیے اپلائی کر دیں. تو میں نے کہا بھائی آپ ٹھہرے, میں آپ کو جے پی بتاتا ہوں, کیونکہ ہمارے جے پی سلطان محمود صاحب جب ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ میں پہلا پاکستانی جے پی ہوں. تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہنے لگے نہیں بھائی تم پہلے جے پی نہیں ہو, ہمارے تو ایک اور بھی پاکستانی جے پی ہیں اور وہ بارن جے پی ہیں, جنید پٹیل صاحب. نہیں, ویسے بچپن میں ہی ہمارے اسکول میں بچے جو ہوتے تھے ہم تو لوگ مجھے جے پی کر کے بلایا کرتے تھے. تو آپ نے کبھی کوشش کی کہ آپ یہاں کے جو جے پی ہوتے ہیں وہ بھی بن جائیں؟ یہاں پہ ایک دفعہ آفر آئی تھی لیکن میرے پاس کیونکہ وقت نہیں ہوتا, صبح جاتے ہیں شام تک اپنے پروفیشن میں مصروف رہتے ہیں, تو بالکل اس کام کے لیے تو بالکل وقت میرے پاس نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو بڑا پیار سے ان کو ریگریٹ کا خط بھیج دیا تھا. کہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ کو یہ آفر آئی تھی اس وقت آپ رخت سفر باندھ رہے تھے, پاکستان جانے کی تیاری کر رہے تھے. جی, اس وقت مجھے بڑا شوق تھا کہ پاکستان واپس جا کے وہاں پہ میں کلینک سیٹ اپ کروں, اور وہ میں نے کی اور مجھے بڑا لطف آیا. وہاں 2 سال میں نے گزارے, لیکن غلطی یہ کی کہ کاش میں یہاں سے سب کچھ چھوڑا کے چلا جاتا تو پھر شاید واپس نہ آتا. یعنی بیڑیاں جلا کر جاتے تو پھر وہ کسی نے مجھے کہا کہ ایک بیڑی یہاں پہ ایک پیر یہاں ہو اور ایک پیر وہاں ہو تو وہ نہیں کام چلے گا, یا وہاں ہو یا یہاں ہو. تو ٹیمپٹیشن یہاں کی جو ہے وہ بہت ٹیمپٹیشن بلکہ وہاں کی زیادہ تھی. یہاں کی کلینکس اور یہاں کے پھر بچوں کی تعلیم کی وجہ سے, اور سوچا کہ بچوں کے پھر بعد میں تعلیم کا مسئلہ آئے گا, تو اس لیے سب دوستوں نے کہا کہ بہتر تم وہیں, یہ بہتر رہے گا کہ تم وہیں رہو. تو اس وقت بچے کس عمر کے تھے آپ کے؟ 11-12 سال کے تھے, تو 10-11 سال کے تھے. تو اس وقت بھی چھوڑ کر جانا ذرا اتنا آسان تو نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پر خوش قسمتی تھی کہ وہاں کے لاہور کے جو تعلیمی ادارے ہیں بہت اچھے ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہاں کے برمنگھم کے تعلیمی اداروں سے کئی گنا اچھے ہیں. تو وہ یہاں سے جا کے بڑے آرام سے ایڈجسٹ ہو گئے تھے اور پھر واپس آ کے بھی ان کو کوئی دقت نہیں ہوئی ایڈجسٹ ہونے میں. تو پھر واپس کیوں آئے آپ؟ واپس وہی ہے کہ یہاں پہ جو کلینکس چل رہی تھیں, 2 کلینکس میری چل رہی تھیں, اور پھر مکان بھی یہیں تھا تو ان کو بھی دیکھ بھال کرنی تھی. تو لیکن ابھی بھی میرے دل میں وہی ہے کہ کاش میں وہیں رہتا تو بہتر رہتا. تو آپ کون سے سال میں تشریف لائے تھے یہاں پر؟ میں 1968 بلکہ اکتوبر 17 1968 میں انگلینڈ آیا تھا فیلوشپ کرنے کے لیے. میگزیلو فیشل سرجری جو کہ ایکسیڈنٹ کیسز وغیرہ, اورل سرجری جو ہوتی ہے اس کے لیے آیا تھا, اور پہلا سال رائل کالج آف سرجنز میں گزارا. پھر یہاں کے چند ایک ہسپتالوں میں 3-4 سال ہسپتالوں میں گزارا. تو پاکستان میں آپ نے کیا کوالیفیکیشن وغیرہ اکوائر کی وہاں تھی؟ سے جو پروفیشنل کوالیفیکیشن تو ڈینٹسٹری ہے جس کو بی ڈی ایس کہتے ہیں, وہ لاہور کا جو مشہور ڈینٹل کالج ہے وہاں سے بی ڈی ایس کیا تھا, پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری ہے. تو یہ جو آپ پروفیشنل کوالیفیکیشن کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ کا دل ہوگا کہ تھوڑی دیر میں یہاں پر کوالیفیکیشن کروں گا اور واپس چلا جاؤں. عام لوگ تو یہاں پر بہتر مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن آپ خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں. ہمارے سب دوست جتنے تھے ان کی سب کی ایک ہی خواہش تھی کہ یہاں پہ آئیں, پروفیشنل کوالیفیکیشن لے کے اور ہم واپس چلے جائیں. سب کی میرے خیال میں 99%. لیکن کچھ حالات ایسے بنے, میرے حالات یہ ہو گئے تھے کہ اس وقت جب 1971 کی جو کرائسس آئی تھی پاکستان کے اوپر, اس وقت مجھے بہت صدمہ پہنچا تھا. اس وقت یہ سوچا کہ بھی پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں, اور اس وقت ڈیسیژن لینا تھا کہ بھئی آپ یہاں رہیں یا وہاں رہیں. تو یہاں پہ ایک ہمارے پاکستانی بڑے مشہور ڈینٹسٹ تھے راجہ صاحب, انہوں نے کہا کہ بھی تم آ کے میرے ساتھ پریکٹس کرو. تو میں بورنموتھ سے پھر یہاں آیا. تو گولڈن ہلک روڈ پہ مجھے یاد ہے, گولڈن ہلک روڈ پہ انہوں نے مجھے, میں نے برمنگھم دیکھا بھی نہیں تھا. تو
کیا وہاں سے جب ڈینٹسٹ آتے ہیں تو یہاں پر آ کے پریکٹس کر سکتے ہیں یا کچھ کوالیفیکیشنز کرنی پڑتی ہیں؟ یہاں پہ آ کے ان کو ایک امتحان ہوتا ہے جس کو اسٹیٹوٹری امتحان کہتے ہیں، جس میں فرسٹ ایئر سے لے کے فائنل ایئر تک جو 4 سال کے پورے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کو ایک ساتھ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے. وہ 2 پارٹس کے امتحان ہوتے ہیں، تو 100 اگر جب اس میں اپیئر ہوتے ہیں تو صرف 5 یا 7 پاس ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے وہ امتحان پاس کر دیا اور مجھے رجسٹریشن یہاں پہ مل گئی. نہیں تو یہاں پہ ابھی بھی بہت دقت ہے. اور وہ رجسٹریشن کرنے کے بعد کیا آپ اپنی انڈیپینڈنٹ سرجری کھول سکتے ہیں یا پہلے کسی کے ساتھ آپ کو کام نہیں، وہ ایک دفعہ آپ امتحان پاس کر لیں تو آپ دوسرے دن اپنی سرجری کھول سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ مشکل پیش آئی ہوگی کیونکہ سرمایہ وغیرہ نہیں ہوتا شروع میں؟ جی، وہ پر مجھے وہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ میں ہسپتالوں میں کام کر چکا تھا، تو یہاں کے سسٹم کو میں اچھی طرح جان چکا تھا، اور پھر لینگویج کی پرابلم نہیں، اور کوئی یہاں کے سسٹم کو اچھی طرح میں جان چکا تھا پہلے. اور پھر لیکن یہ ہوا کہ جب برمنگھم آیا تو بالکل ہی پرابلم نہیں ہوئی، اس لیے کہ برمنگھم اس زمانے میں ایک منی پاکستان تھا، تو ساری زبانیں جو مجھے آتی تھی وہ کام میں آئیں. جس طرح پنجابی ہے، پشتو ہے، گجراتی ہے، یہ سب کام میں آئیں. تو گجراتی کہاں پہ سیکھی آپ نے؟ میرا نام کیونکہ جنید پٹیل ہوں تو ویسے تو میں گجراتی ہوں. اچھا اچھا. تو مادری زبان بھی میری گجراتی ہے. ویری گڈ. تو گجرات آپ کاٹھیا واڑ کے ہیں؟ گجرات کاٹھیا واڑ سورت کے پاس کے. تو آپ کی پیدائش کہاں کی ہے پھر؟ پیدائش میری سورت کے پاس کی ہی ہے. جی جی. تو لیکن میرے والد صاحب علی گڑھ سے انگلینڈ آئے تھے. انگلینڈ سے انہوں نے سوچا کہ بھئی یہاں بارٹ لاء کرنے آئے تھے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیونکہ ہم نے جناح صاحب کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور پاکستان کے کریشن میں ہم نے اتنی محنت کی ہے، تو ہم پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے وہ انگلینڈ سے پاکستان گئے 1949 میں. تو پہلے آپ یعنی بچپن آپ کا جو ہے وہ وہاں گزرا ہوگا؟ وہاں گزرا، سورت میں. سورت میں. تو لیکن پھر وہاں سے جب کوالیفیکیشنز وغیرہ جو ابتدائی ہے وہاں سے لی ہوں گی آپ نے؟ نہیں، وہ میں تو میری عمر اس وقت 4 سال تھی. اس کے بعد پھر جب آئے تو ہم سیدھا نوشہرہ گئے. نوشہرہ ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی. اس زمانے میں کنٹونمنٹ تھا، برٹش آرمی کنٹونمنٹ تھا، اور ساتھ ہی رسال پور تھا جو کہ پاکستان کا اہم بیس تھا، ایئر فورس کا بیس، اور وہاں پہ بڑا اچھا اسکول تھا، پریزنٹیشن کانوینٹ. جنید بھائی، یہ آپ کے بچپن کی باتیں ابھی ہم سنیں گے آپ سے بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے کوئی اپنی پسند کا ایک گانا بھی بجا دیں تاکہ ہمارے سننے والے یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم صرف بات چیت پر انگوٹر کھا رہے ہیں کہ آپ میوزک نہیں لے کر آئے آج. آپ اگلا گانا جی میرے بڑا پسندیدہ ہے، وہ پنکج ملک کا یہ راتیں یہ موسم یہ ہنسنا ہنسانا. اور پنکج ملک آپ کو پتہ ہے کتنے عظیم گائک تھے، سیگل کے ساتھ کے زمانے کی سیگل کے استاد تھے بنسبت. تو آئیے ایک بریک کرتے ہیں، اس کے بعد یہ گیت سنیں گے اور اس کے بعد آپ سے بات چیت. You're listening to Muhammad Ayub on XL Radio XL. کے ساتھ آنا یہ بدلی کا چلنا، یہ بوندوں کی رمجھم، یہ بدلی کا چلنا، یہ بوندوں کی رمجھم، یہ مستی خیالم، یہ کھوئے سے ہم تمہارا میرے ساتھ یہ گنگنانا، مجھے بھول جانا، انہیں نہ بھلانا، بھلانا یہ راتیں.
चाहे नैन न चाहे, अरे तू क्यों यूं शर्माए। प्राण चाहे नैन न चाहे, अरे तू क्यों यूं शर्माए। वो आके चला जाए, फिर किस लिए साज सजाए। प्राण चाहे नैन न चाहे, अरे तू क्यों यूं शर्माए। मुख से नहीं बोल निकलते, मन में अरमान मचलते। मुख से नहीं बोल निकलते, मन में अरमान मचलते। होठों पर रूखी हंसी, सीने में सोते उबलते। किसते फूलों की माला, तेरी सेज सजी कांटों से। कहीं दूर खड़ा तेरा प्रेमी, तेरी याद में आंसू बहाए। प्राण चाहे नैन न चाहे, अरे तू क्यों। हाँ जी, तो जुनेद भाई एक टिकट पर दो मजे आ गए। हाँ जी, एक बड़े अच्छे पंकज मल्लिका, मैं तो वैसे भी बड़ा मुझे बहुत अच्छे लगती हैं। तो ये आप इसलिए पसंद किया कि सैगल साहब के उस्ताद थे और वैसे भी बड़े अजीम गुलकार थे। ये शौक़ मुझे इसलिए हुआ कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर में जो हमारे वाले साहब ग्रामोफोन पे, उनके पास काफ़ी बड़ी कलेक्शन होती थी सैगल और पंकज और कानन वगैरह की। तो उनके जब वो बजाते थे तो मैं भी सुनता था, तो वहाँ से मुझे भी सैगल का और इनका मुझे बड़ा शौक़ हुआ। लेकिन उस वक्त क्या ग्रामोफोन ये होते थे या पत्थर वाले? नहीं, वो चाबी वाले होते थे, जिसको चाबी घुमा के उसमें, तो मुझे बिठा देते थे कई दफ़ा कि अगर जब वो स्पीड अगर वो कहीं आगे पीछे गए तो वो मुझे चाबी घुमाने के लिए बिठा देते, कभी चाबी घुमा देना। वो हिज मास्टर वॉइस का कुत्ते वाला फोटो, बिल्कुल कुत्ते वाला फोटो जिसपे होता था, और वो बार एक स्पीकर बहुत बड़ा उसका स्पीकर होता था, और फिर उसकी वो छोटी छोटी सुइयां होती थी जी, तो आवाज आती थी, वो छोड़ की आवाज आती थी। लेकिन उसके बावजूद मजा आता था, बिल्कुल, क्योंकि और टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी उस जमाने में, वही चीज थी जी। तो वो उसी के, और तो कोई रेडियो रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह भी आए नहीं थे। तो ये सैगल साहब और पंकज मलिक के अलावा भी कुछ और सिंगर्स थे उस ज़माने में जो आपके वाले साहब सुना करते थे? या मुझे अभी तक याद है नूर जहान, मोहम्मद रफ़ी, इनके भी रिकॉर्ड वहाँ अभी नए नए आए थे। मुझे मेरी याद अभी तक पड़ती है कि ये जुगनू उस वक्त फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो उसका गाना अभी तक मुझे याद है, वो 78 का जो रिकॉर्ड था, तो वो बजाते थे, तो वो डबल साइडेड, वो इतना बजाते थे। तो मैंने अब्बा को कहा ये आप क्यों सुनते हैं इतना? उनको बहुत शौक था। जहाँ बदला वफा का वफाई के सिवा क्या मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी तक मेरे जहन में वो बात, और मेरे ख्याल उस वक्त मेरी उम्र 3-4 साल की होगी। तो किसी ने नूरजहां से पूछा था कि भाई वो जब गाना रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया शुरू में, तो किस तरह से फील कर रहे थे? वो कह रही थी वो नर्वस थे बहुत। अच्छा जी, इसलिए कि वो नर्वस हो जाए, और ये बड़ी हैरानगी की बात है, इतनी माहिर और इतनी जिसको कहते हैं मलका तरन्नुम होके, उसके मुकाबले में रफ़ी साहब नए नए थे, इसलिए वो नर्वस थे बहुत। अच्छा, रफ़ी साहब, हाँ, तो कांप रही थी आवाज़ उनकी, लेकिन बाद में रिहर्सल करने के बाद वो कॉन्फिडेंस आ गया और इतना गाना हिट हुआ कि अभी तक मेरा ख्याल है वो, और वो उसको कोई सरपास भी नहीं कर सकेगा। और एक और बहुत मशहूर सिंगर थी उस वक्त, शमशाद बेगम। मुझे याद है कि हमारे बुजुर्ग जो थे शमशाद बेगम के गाने बहुत पसंद करते थे उस समय। शमशाद बेगम तो लता से भी पहले आई हैं। हाँ जी, और शमशाद बेगम का ही दौर था, चाहे आप उस 1950s के, अर्ली 50s के या लेट 40s के गाने आप फिल्म्स देखें, या मेला है या बाबुल है, तो सब शमशाद बेगम ही आपको आवाज़ आएगी। और आपने बताया कि आपके वालिद साहब जो थे वो यहाँ इंग्लिस्तान में थे, और कहाँ? वो अलीगढ़ में थे, अलीगढ़ से इंग्लैंड आए थे बारट लॉ करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ से फिर वो पाकिस्तान गए थे। तो उसके बाद उन्होंने UNO वगैरह के लिए काम किया? या हाँ जी, वो यूनाइटेड नेशंस में भी यूनिडो था, वो सूडान गए थे, 1-2 साल सूडान में भी रह चुके हैं। तो आप साथ जाते थे जब भी वो कहीं जाते? नहीं, आप पाकिस्तान में रहे? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कौन से शहर में आप? नौशहरा में? पहला नौशहरा, उसके बाद फिर लाहौर, फिर वो चले गए थे गुजरात।
اچھا. گجرات میں بہت بڑی ایک ٹینری ہے, سروس انڈسٹریز, سروس شوز بہت مشہور ہے جی. ان کا وہ ساری فیکٹری وہ ان کے کنٹرول میں تھی. سروس کی فیکٹری تھی میرا خیال ہے شہر کے باہر جی ٹی روڈ پہ, جی ٹی روڈ کے اوپر. جی ٹی روڈ پہ تو وہ ابھی بھی ہے وہاں پہ. ابھی تو وہ خیر ان کے جو ہیں وہ منسٹر بن گئے ہیں میرا خیال. مالک جو ہیں جی پاکستان کے ایک وزیر ہیں, جی احمد مختار, وفاقی وزیر ہیں. تو والد صاحب جو تھے ان کے ساتھ ساتھ آپ میرا خیال ہے ساؤتھ افریقہ وغیرہ بھی کہیں رہے ہیں وہ, کیونکہ آپ ہماری فیملی ساؤتھ افریقہ 1881 میں گئی ہوئی, اور میری گرینڈ مدر کی بھی پیدائش وہیں ہوئی اور وہیں انہوں نے وفات پائی. میری امی کی بھی پیدائش ساؤتھ افریقہ کی ہی ہے. تو اس زمانے میں ساؤتھ افریقہ اور انڈیا میں کمیوٹ کرتے تھے لوگ. جی. اس کے بعد کچھ لوگ ایسٹ افریقہ بھی جانے لگے, لیکن ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہمارا تعلق رہا تو وہ آتے جاتے رہتے تھے. اور وہ یہ تعلقات ابھی بھی ہوں گے کیونکہ آپ کے رشتے دار وغیرہ وہاں ہوں گے. میری بہن وہاں رہائش کر رہی ہیں, ان کی شادی وہاں ہوئی, میرے ماموں وغیرہ سب وہی ہیں, میرے تایا کے بیٹے سب وہی ہیں. تو وہاں پر اپارتھائڈ کے زمانے میں تو ان کو کافی مشکلات پیش آئی ہوں گی, یا اپنے لوگوں کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا؟ وہ لوگ اپنا کیونکہ اپنے بزنس میں تھے, اس زمانے سے میں اپنے ہی بزنس میں رہے ہیں, تو وہ پھر اس سے تھوڑا سا ان کو یہ ہے کہ اپارتھائڈ تو سب کو ہی افیکٹ کیا تھا. ان کے بزنس جس علاقے میں تھے وہ ان کو گورنمنٹ نے بند کروا دیے تھے. جی. اور ان کے گھروں سے ان کو نکال کے ان کو شہر سے 10-10 15-15 میل ان کو جا کے دوبارہ ان کو زمینیں دی, ان کو کبھی اب آپ لوگ اپنے گھر یہاں پہ بنائیے. تو کافی مشکلات ان کو پیش آئیں. تو کیا آپ بھی ساؤتھ افریقہ گئے؟ میں کافی جاتا رہتا ہوں, اپارتھائڈ کے دنوں میں بھی جاتا رہا ہوں, ابھی بھی جاتا ہوں. تو ابھی حالات کچھ چینج ہوئے؟ بہت چینج ہوئے, اب تو بالکل ہی ختم ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ گیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جوہانسبرگ ایئرپورٹ کے اوپر وائٹس اور نان وائٹس کے بورڈ لگے ہوئے تھے. جی. ٹوائلٹس کے باہر وائٹس اور نان وائٹس کے بورڈ لگے ہوئے تھے. سمندر کے باہر بھی وائٹس اور بیچ وائٹس کی الگ تھی, نان وائٹس کی الگ تھی. تو میں تصویر اتار رہا تھا یہ بورڈز کی, تو مجھے وہ چند انگریز وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے بہت اس کو برا سمجھا اور مجھے گالی نکالی کہ وہ لوگ اس چیز کو جانتے تھے کہ یہ چیز بری ہے, لیکن وہ کسی اور کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور اس کو اس طریقے سے اس کو فوٹوگراف کرے. لیکن وہ تصویریں ابھی بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں. خیر اب تو اب تو آزادی مل گئی ہے, اور ابھی تو میرا خیال ہے وہ بہت اوور دا مون, کیونکہ رگبی کا ورلڈ کپ جیتا ہے انہوں نے. آپ بھی میرا خیال ہے بڑے شوق سے دیکھ رہا تو آپ نے تو ورلڈ کپ دیکھا ہوگا کل. میری امی وغیرہ بھی وہیں گئے ہوئے ہیں, اور بڑا خوبصورت ملک ہے. کیپ ٹاؤن وغیرہ, ڈربن وغیرہ بہت خوبصورت ملک ہے, اور وہاں پہ اسلام کا بڑا زور ہے. تو جنید بھائی میں ابھی آپ سے بات چیت جاری رکھوں گا کیونکہ نیوز کا وقت ہو رہا ہے. تو نیوز کے بعد ہم آپ کی پسند کا اگلا گیت پیش کریں گے. اگلا گیت آپ نے کون سا چنا ہے؟ طلعت محمود کا فلم پرچھائی کا. جی تو وہ ابھی سنتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری بات چیت ہو رہی ہے جناب جنید پٹیل صاحب سے, جو کہ مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں, اور بھی بہت سی آرگنائزیشنز میں آپ نے کام کیا, سوشل, کلچرل اور ویلفیئر کا کام. تو ان کی پسند کے گیت سنگیت اور ان کی زندگی کے بارے میں حالات بہت دلچسپی کے ساتھ ہم سن رہے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے نیوز سنتے ہیں, اس کے بعد آپ سے بات چیت جاری رہے گی, اور یہ طلعت محمود صاحب کا گانا جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور 8:03 ہوئے ہیں. محمد ایوب کے ساتھ آپ پروگرام سن رہے ہیں مجھے یاد ہے ذرا ذرا. اور اب آئیے موسم کا حال. مینلی ڈرائی, becoming brighter winds, light moderate northeasterly, maximum temperatures between 20 to 22 degrees Celsius. تو میرے آج کے مہمان ہیں جنید پٹیل صاحب. یہ مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ آج کل ڈینٹل سرجری کر رہے ہیں. اپنی زندگی کے حالات کے علاوہ وہ اپنی پسند کے گیت سنگیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے جا رہے ہیں. You're listening to Muhammad Ayub on XL Radio XL.
جو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے، نکلتی دل کے تاروں سے جو ہے جھنکار کیا جانے۔ اسے تو قتل کرنا اور تڑپانا ہی آتا ہے، گلا کس کا کٹا کیوں کر کٹا تلوار کیا جانے، محبت ہی نہ جو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے۔ دوا سے فائدہ ہوگا کہ ہوگا زہر قاتل سے، دوا سے فائدہ ہوگا کہ ہوگا زہر قاتل سے، مرض کی کیا دوا ہے یہ کوئی بیمار کیا جانے، محبت ہی نہ جو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے۔ کرو فریاد سر ٹکراؤ اپنی جان دے ڈالو، کرو فریاد سر ٹکراؤ اپنی جان دے ڈالو، تڑپتے دل کی حالت حسن کی دیوار کیا جانے، محبت ہی نہ جو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے۔ واہ کیا خوبصورت گیت، محبت ہی نہ جو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے۔ اور یہ گیت آپ نے کیوں پسند کیا جناب؟ یہ فلم پرچھائی کا تھا، بڑے مشہور ڈائریکٹر ہوتے تھے وی شانتا رام۔ اب یہ میرے بچپن کی میرے ذہن میں ایسی ڈھسی ہوئی ہے کہ میرے خیال میں شاید میری عمر 7, 8, 9 سال کی ہوگی جب یہ فلم آئی تھی، تو یہ میں دیکھنے گیا تھا نوشہرہ میں، اور اتنی خوبصورت فلم تھی، لیکن اس فلم کی یاد، اب سٹوری تو مجھے یاد نہیں رہی کہ کیا، لیکن یہ جو گانا میرے ذہن میں ایسا بس گیا تھا کہ وہ نکل نہیں سکا۔ اور پھر اس کے بعد جو پھر جیسے میری عمر بڑھتی گئی، طلعت محمود کے ویسے ہی ہم شدائی ہوتے گئے، طلعت محمود کا بڑا چرچا تھا غزلوں کے لیے، اور آٹومیٹکلی وہ میری کچھ جو ہے انٹرسٹ غزلوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تو آپ یہ گیت گنگنایا کرتے تھے؟ کیونکہ یادداشت تبھی دماغ میں جم جاتی ہے جب آپ اس کو گنگنایا کرتے تھے۔ تو کیا ابھی بھی گنگنا سکتے ہیں؟ نہیں اب میری بالکل نہیں گنگنا۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے وہاں پر گجرات میں، تو وہ بھی یہ گیت بڑا بیٹھ کے دوستوں میں سنایا کرتے تھے، لیکن بڑے عجیب انداز میں، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے محبت ہی نہ جو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے، اور جب وہ آتے تھے نا کہ گلا کس کا کٹا کیوں کر کٹا تلوار کیا جانے، تو وہ کہتے تھے گلا کس کا کٹا کیوں کٹا۔ تو ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے، وہ ابھی تک بھولتا نہیں ہے۔ ایوب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ طلعت محمود صاحب یہاں آئے تھے شاید ٹاؤن ہال برمنگھم میں،
टाउन हॉल बर्मिंघम में, और आप ही ने उनको प्रेजेंट किया था जी, तो बहुत और इतना खूबसूरत शो था, बहुत ज़बरदस्त शो हुआ था। और वैसे आपकी कंट्रीब्यूशन बर्मिंघम के कल्चरल सीन पे तो बहुत ज़्यादा रह चुकी है। मैं आज आपकी बातचीत कर रहे हैं कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। दरअसल वो परछाई फिल्म मुझे याद है कि उसमें वो ब्लाइंड थे वी शांताराम जी, और जब वो शुरू होती है तो मुझे अभी तक एक सीन याद है, बचपन की ये देखी हुई है मुझे फिल्म, कि भाई वो हिरनियाँ वगैरह दौड़ती हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर है, वो मेरा ख्याल है जंगल में जा रहे होते हैं जी, तो बड़ा खूबसूरत फिल्म थी वैसे वो। तो उनकी वाइफ वी शांताराम की मेरा हीरोइन थी। तो अभी आप हमें बताइए कुछ बचपन की और यादें कि भाई आप स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में पढ़े, तो स्कूल के हालात आपने थोड़े से, अगर आपको कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग बातें याद हों उस ज़माने की। वैसे तो आप हीरो थे मुझे पता चला है अपने कॉमन दोस्तों की वजह से, लेकिन आप खुद अपनी ज़बान से बताइए। आपको मैं जो बचपन की बड़ी खूबसूरत यादें ये हैं कि स्कूलिंग मेरी नौशहरा रिसालपुर में हुई, और रहते हम नौशहरा में थे। नौशहरा से उस ज़माने में कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, तो हम बच्चों को आर्मी के ट्रक के अंदर बैठ के हम जाते थे रिसालपुर, और कई दफ़ा अगर जब आर्मी का ट्रक नहीं आता था तो हम ट्रेन में बैठ जाते थे जी। लोगों का एक दूसरे के साथ भाईचारा इतना ज़्यादा था कि ट्रेन का इंजन ड्राइवर था, वो गाड़ी को स्कूल के करीब ही रोक लेता था और हम बच्चों को उतार देता था। उसके बाद हमारी रिहाइश थोड़ी सी नौशहरा से बाहर हुई, रिसालपुर और नौशहरा के दरमियान। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर हम कभी भी लेट हो जाते थे तो हम ट्रेन ड्राइवर को इशारा करते थे और ट्रेन ड्राइवर ट्रेन रोक लेता था और हमें इंजन में खींच देता था और आगे जाके उतार देता था। इतनी भाईचारा होती थी। और मुझे अभी तक याद है कि मेरी उम्र शायद 10 साल की थी और MCC की टीम पेशावर में खेलने आई हुई थी। डोनाल्ड कार उसमें कैप्टन थे, टोनी लॉक वगैरह भी थे। तो मैं नौशहरा से पेशावर अकेला वो मैच देखने, कोई उस ज़माने में कोई डर नहीं था, उस ज़माने में ये नहीं था कि भी आप गुम जाएंगे या कुछ आपको कुछ और ख़तरा किसी किस्म का। आज आप यकीन नहीं कर सकते कि अपने बच्चे को, 10 साल के बच्चे को आप अपने घर से सिटी सेंटर भेज दें। ये वो ज़माना था जो पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत यादें हैं। और अभी भी मैं कई लोग अपने बच्चों को जब मैं कहता हूँ कि मैं नौशहरा से पेशावर अकेला मैं मैच देखने जाता था, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि आप कैसे जा सकते थे। कितने मील दूर था पेशावर? ये कोई 30 मील है। अच्छा, तो आप ट्रेन में जाते थे अकेले? जी। और वहाँ से फिर ट्रेन में वापस आ जाते थे। वाकई ये बहुत ही स्ट्रेंज लगता है आजकल के ज़माने में। मुझे याद है कि मैं जब BSc का रिज़ल्ट निकला था मेरा, तो मैं गुजरात से लाहौर गया था जो कि 67 माइल के करीब है। हाँ जी, 67। स्पेशल अपना रिज़ल्ट सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक दिन पहले रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है यूनिवर्सिटी में। तो बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं होता था, बिल्कुल आज़ादी के साथ हर कोई बाहर जा सकता था। रात को मेरा ख्याल है दरवाजे भी खुले छोड़कर लोग सो जाते थे। बिल्कुल। और फिर नौशहरा से ट्रेन जाती थी दरगई आखिरी स्टॉप था। तो जिन लोगों ने आपने कोई जो आपके सुनने वाले कभी कोई स्वात गए हों, तो बाय ट्रेन अगर गए हों तो दरगई पे ट्रेन ख़त्म हो जाती है और वहाँ से फिर आपको बस लेके आगे स्वात जाना पड़ता है। स्वात पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत इलाका है। कहते हैं कि दुनिया पे जन्नत का नज़ारा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इलाका है। अब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, फल फ्रूट का जब मौसम होता था तो हम लोग लोकाट वगैरह खाने के लिए दरगाही चले जाते थे और उसी ट्रेन में बैठ के वापस आ जाते थे। बीच में एक जगह थी, उसका नाम था तख्ताबाई में एक शुगर मिल होती थी जहाँ स्वीट्स बनती थी। तो वहाँ के जनरल मैनेजर के बेटे भी हमारे क्लास फेलो थे, तो उनके पास हम जाके पूरी स्वीट खाते थे उसे, लेकिन हमारे दांत खराब हो जाते। आप डेंटिस्ट हैं और ऐसी बातें करते। मेरा मकसद कहने का ये था कि वो ज़माना पाकिस्तान का कि जब आप आज़ाद फिरते थे और कोई आपको डर नहीं था किसी उस ज़माने में। तो यहाँ पर भी मुझे याद है जब हम 61 में आए तो दरवाजे खुले छोड़कर रात को सो जाते थे, कोई डर नहीं होता था। लेकिन अब देखिए ज़माना क्या है जी। बिल्कुल, अब तो खौफ आता है बाहर बच्चों को भेजते हुए, बल्कि रात को अपने घर में सोते हुए आपको खौफ आता है कि आपके घर में कोई रात को घुस ना आए। और फिर ख़ास तौर पर जो ओल्ड लेडीज़ की मगिंग होती है, तो कितनी मतलब करी हरकत है। बहुत ही ये जालिम लोग हैं जो ऐसे करते हैं, पता नहीं किस तरह से करते होंगे ये लोग।
یہ ہے لالچ کی بات ہے. دنیا تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے مٹیریلسٹک اپروچ ہوتی جا رہی ہے اپروچ کی طرف. تو آئیے اگلا گانا سنتے ہیں, اس کے بعد پھر بات چیت جاری رکھیں گے. تو اگلا گانا آپ نے کون سا چنا ہے؟ یہ اقبال بانو کا بہت ہی مشہور گانا ہے, الفت کی نئی منزل کو چلا. اور یہ جب یہ آیا تھا اس زمانے میں پاکستان میں اس کا چرچا ہو گیا تھا. میں ایف سی کالج میں تھا اور یہ گانا اقبال بانو کو ہم نے وہاں پہ ایف سی کالج میں بھی سنا, ان کو گاتے سنا, اور بہت ہی اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا یہ شاید میرا خیال فیض احمد فیض کا لکھا ہوا ہے, مجھے اب شور مجھے میرا خیال قتیل شفائی کا لکھا ہوا ہے. تو یہ بول کیا ہے اس کے؟ الفت کی نئی منزل کو چلا, ڈال کے باہیں باہوں میں, ڈال کے باہیں باہوں میں. الفت کی نئی منزل کو چلا, تو باہیں ڈال کے باہوں میں, دل توڑنے والے دیکھ کے چل, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. الفت کی نئی منزل کو چلا. اس جرم کو بھی شامل کر لو میرے معصوم گناہوں میں. دل توڑنے والے دیکھ کے چل, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. الفت کی نئی منزل کو چلا. جب چاندنی راتوں میں تو نے خود ہم سے کیا اقرار وفا, خود ہم سے کیا اقرار وفا, پھر آج ہے کیوں ہم بیگانے تیری بے رحم نگاہوں میں. دل توڑنے والے دیکھ کے چل, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. الفت کی نئی منزل کو چلا. کھیل رہے ہو خوشیوں سے, ہم ڈوب گئے ہیں آہوں میں. دل توڑنے والے دیکھ کے چل, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. الفت کی نئی منزل کو چلا. اور یہ فلم قاتل کا گیت آپ نے جنید بھائی سنایا, جس کا میوزک دیا تھا صفدر حسین صاحب نے. جی یہ بڑی غضب کی فلم تھی قاتل جی. اس کا بھی اب مجھے سٹوری یاد نہیں رہی, اس لیے کہ 30 سال پرانی فلم ہے, شاید 1960-61 کی ہے یہ. چلیں آپ اپنی یادداشت بتائیں کہ آپ اسکول کے بعد کالج کہاں پر گئے, اور اس وقت وہاں سے پھر نوشہرہ سے مجھے میرے والد صاحب نے بورڈنگ اسکول بھیج دیا. ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی مری. پاکستان کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ مری کہاں پہ ہے. یہ پنڈی سے 30 میل پہاڑی علاقہ پہاڑوں میں ہے. اس کالج کا نام ہے لارنس کالج, بہت مشہور کالج ہے. جی جی. اس زمانے پاکستان میں دو یا تین ہی انسٹیٹیوشن تھے جو کہ بہت مشہور تھے. ایک ایچ ایس این کالج لاہور اور لارنس کالج مری.
وہاں 4 سال میں نے گزارے. بورڈنگ اسکول میں جاتے تھے ہم لوگ مارچ میں, اور پھر سردیوں کی چھٹیوں کے لیے دسمبر میں واپس گھر آتے تھے. گھر بہت یاد آتا تھا, لیکن مجبوری تھی, وہاں پہ والدین نے رکھا ہوا تھا. جی. اور وہاں کے بہت سارے مشہور لوگ ہیں. ابھی بھی میرا جو ڈیسک میٹ اور روم میٹ اور بیڈ میٹ وہ ہمارے آفتاب خان شیرپاؤ جو ہے, یہ میرا منسٹر چیف منسٹر آج کل. جی جی. وہ ہیں. پھر ظفر اللہ خان جمالی ہیں, آصف سردار آصف علی, یہ سارے ہمارے لارنس کالج کے ہیں جی, کلاس فیلوز ہیں. ویری گڈ. اور اس کا پھر کالج کے وہ زیادہ تر وہاں سے لوگ جو نکلتے تھے وہ آرمی میں جاتے تھے. جی. اور کافی نے شہادت بھی, انہوں نے کافی, سب سے زیادہ جو شہادت انسٹیٹیوشنز وائز دیکھا جائے تو لارنس کالج کے لڑکوں نے شہادت دی تھی. جی. تو کیا آپ کو وزارت کی آفر نہیں ہوئی, کیونکہ سارے باقی کے دوست آپ کے آج کل وزیر ہیں, کوئی گورنر ہے, کوئی کچھ ہے؟ نہیں جی, وہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست کوئی وہ جاگیرداروں کی کھیل ہے. وہ تو آپ نے اس میں حصہ نہیں لیا؟ نہیں جی, وہ میرے خیال ہم سیاست سے دور ہی رہے. دوستی کا انہوں نے کوئی پاس نہیں رکھا؟ وہ تو کر دیتے, لیکن میں پھر یہاں آ گیا. ویسے وہ ابھی بھی بہت عزت سے ملتے ہیں. اچھا, تو مری میں تو ایک الگ تھلگ جگہ ہے, تو وہاں پر ماحول کیسا رہتا ہوگا کچھ؟ اس زمانے میں مری بہت ہی عالیشان جگہ تھی, کوئی بڑی صاف ستھری, آرمی کے انڈر ہوتا تھا اور بالکل صاف. اور وہاں کبھی بھی آپ کو کوئی کسی کو چھیڑتے ہوئے نہیں نظر آئے گا. لیکن رونق تو نہیں اتنی ہوتی ہوگی, کوئی میرا خیال ہے گھومنے پھرنے کی اتنی جگہ نہیں ہے وہاں پر. سارے آپ کو گرمیوں میں تقریباً ہر فیملی کے وہاں پہ اپنے اپنے گھر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ جیسے چھٹیاں ہوتی تھی لوگ اپنے گھروں میں مری پہ آ جاتے تھے. گرمیوں میں تو میرا خیال کالج بند نہیں ہوتے تھے آپ؟ نہیں, کالجز بند ہوتے تھے ہمارے لیے تو گھومنے کے لیے, ہم تو کالج میں ہی پھنسے رہتے تھے. جی. ویسے پاکستان کے جو لوگ تھے, جو بڑے رئیس لوگ تھے, ان کے اپنے اپنے بڑے وہاں پہ خوبصورت گھر رکھے ہوئے, کیونکہ موسم وہاں پر خوشگوار ہے. اور خوشگوار ہے تو گرمیوں کے لیے وہ وہاں آ جاتے تھے. کہ پہاڑی علاقہ ہے, بالکل پہاڑ, اور بڑے اچھا آب و ہوا ہے وہاں کی. تو آپ نے تو سردیوں میں برف وغیرہ بھی وہاں دیکھی ہوگی؟ ہاں جی, کافی برف پڑتی تھی اور سڑکیں بند بھی ہو جاتی تھیں. تو آپ تو کالج کے اندر ہی رہتے ہوں گے؟ ہم کالج کے اندر ہی رہتے تھے. تو پڑھائی کا ماحول کیسا تھا وہاں پر؟ وہاں کے اسٹینڈرڈ کیسا تھا؟ بہت اچھا پڑھائی. وہاں پہ سینئر کیمبرج کراتے تھے, میٹرک کراتے تھے, اور سپورٹس کا بڑا زور تھا. ہمارا یہ HSN کالج لاہور کے ساتھ ہمیشہ کمپٹیشن رہتا تھا. اور وہاں کے, میں نے جیسے آپ کو کہا, زیادہ تر لوگ جو تھے وہ زیادہ یا سول سروس میں جاتے تھے یا فوج میں جاتے تھے. لیکن اس میں داخلے کے لیے تو میرا خیال ہے بڑا معیار اعلیٰ رکھنا ہوتا. وہ انٹرنس ایگزامینیشن ہوتی تھی, انٹرنس ایگزامینیشن آپ کو پاس کرنی پڑتی تھی. انٹرنس ایگزامینیشن پاس کر کے آپ کو. تو کتنے سال وہاں پر رہے آپ؟ میں 4 سال وہاں رہا جی. تو وہاں پر وہ فلمیں دیکھنے کا بھی آپ کو کچھ شوق تھا یا کچھ تھا وہاں پہ؟ ہر اتوار کو آپ کو اجازت دیتے تھے کہ لارنس کالج سے آپ مری جا کے فلمیں دیکھنے کا آپ کو اجازت دیتے تھے, لیکن شام کو 6 بجے سے پہلے آپ کو کالج میں واپس آنا پڑتا تھا. لیکن ہمارا جو پاکٹ منی تھی وہ شاید 5 روپے پورے ماہانہ کی ہوتی تھی, تو اس میں آپ ہر ہفتے جا نہیں سکتے تھے. تو اس کو بڑا, اور والدین ہمارا بڑا کنٹرول کرتے تھے, اپنے جو پاکٹ منی ہوتی تھی اس کو بہت ہی کنٹرول کرتے تھے. تو کیا اس وقت یہ سسٹم جو تھا وہاں کا, لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے یا علیحدہ پڑھتے تھے؟ نہیں, یہ تو بالکل ہی لڑکوں کا تھا وہاں پہ. یہ بوائز کا بالکل, وہاں لڑکیوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اور 4 سال کی عمر کے بچے وہاں بھی, وہاں جونیئر سکول تھا, پریپ سکول تھا اور سینئر سکول تھا, اور صرف لڑکوں کا. لڑکیوں کے لیے مری کے بیچ میں جیزس اینڈ میری کانوینٹ تھا, سینٹ ڈینیز تھا, وہاں پہ اپنے الگ ان کے اسکول تھے. لیکن اس زمانے میں ہمارے ذہن میں یہ لڑکوں کا ذہن میں وہ بات بھی نہیں گزری تھی. اچھا, تو اگلا گیت ذرا سنوائیے گا اور بتائیے کیوں آپ کو پسند ہے. رفیع صاحب کا میرا خیال ہے آپ نے چنا ہے. اگلا گیت رفیع صاحب جو ہے نا جی, رفیع صاحب کے ساتھ ہماری جوانی گزری. رفیع صاحب کے ساتھ جوانی گزری کا مطلب ہے کہ ہمارا جب پڑھائی بھی کرتے تھے تو رفیع صاحب ہی ہمارے ساتھ ہوتے تھے بیک گراؤنڈ کے اندر. اور رفیع صاحب نے کا چرچا تھا, اور یہ پھر انمول گھڑی کا میں نے گیت چنا ہے, محبت کی راہوں میں چلنا سنبھل کے. اڑن کٹولا. ہاں جی, اڑن کٹولا. اڑن کھٹولا, سوری. تو نوشاد صاحب کا سنگیت بہت خوبصورت گانا ہے جی. لیکن آپ نے بات وہی محبت والی کی ہے. اب یہ راز کی باتیں ہیں. چلے, راز کی باتیں ہیں, سن کے دیکھتے ہیں.
की राहों में चलना संभल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के। यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, ओ यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के। न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल, न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल। कदम डगमगाए जरा दूर चल के, ओ कदम डगमगाए जरा दूर चल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के। हमें ढूंढती है बहारों की दुनिया, हमें ढूंढती है बहारों की दुनिया। कहाँ आ गए हम चमन से निकल के, ओ कहाँ आ गए हम चमन से निकल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के। कहीं टूट जाए ना हसरत भरा दिल, कहीं टूट जाए ना हसरत भरा दिल। न यूं तीर फेंको निशाना बदल के, ओ न यूं तीर फेंको निशाना बदल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, मोहब्बत की राहों में, मोहब्बत की राहों में चलना। तो डॉक्टर साहब ये गाना आपने बहुत ही खूबसूरत हमें सुनवाया। तो अभी कुछ कॉलर्स आपसे बातचीत करना चाहते हैं, देखते हैं कि ये कॉलर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले लाइन खोल कर देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है जी? मैं अमर बोलता पे हाँ। कितों बर्मिंघम सु पहली बार। हाँ जी, की गल करना चाहते साढ़े गेस्ट दे नाल? मैं कहना चाहना कॉलेज दे बारे की गल होनी पी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं मसे रेडियो ऑन कीते। हाँ जी, कॉलेज दे बारे की गल हो रही एक दफा फिर जरा। हाँ जी, ये असी पंजाबी गल करनी। हाँ जी, चलो करो पंजाबी दे जी। अच्छा, ये कॉलेज जड़ा है लॉरेंस कॉलेज मरीच है। अच्छा, मैं मरी विच होई आया हूं। अच्छा, ता उथा बर्फा भी बुनिया। अच्छा, ता 2 महीने हो गए उथा कॉलेज एक थी सी। हाँ जी, कॉलेज दा नाम नहीं तक्या। अच्छा, वो है वो जगह का नाम कोड़ा गली है। कोड़ा गली है ये कुछ सी बिल्कुल, लेकिन कॉलेज दा नाम ही नहीं पता। ਉਹਦਾ ਨਾਮ लॉरेंस कॉलेज है। लॉरेंस कॉलेज कॉलेज माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये 150 साल पुराना है। जे 150 साल पुराना है। 150 साल तक ने पता नहीं लगना कि 150 साल पुराना ना उसी भी जे नहीं। अच्छा, क्योंकि अपग्रेड करते रहते होंगे ना। नहीं, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ 1960 ਚ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1960 ਚ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਯੂਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ 1960 ਚ ਇਹਦੀ ਬਰਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀ ਵਿੱਚ।
اتھا میں گورے بہت زیادہ رہنے ہوتا ہے. ہاں جی یہ 1947 تو پہلے جڑے سن یہ انگریزاں دے واسطے زیادہ تر ہوتے انہاں دے سول سروس سول سرونٹ دے بچے واسطے یہ کالج بنیا سی. اچھا ایدی تاریخ یہ ہے کہ پہلے یہ لاہور سی, پہلے لاہور وچ سی ہے لا کالج لاہور جتھے ہے اوتھے ہوندا سی. اچھا اچھا پھر ایتھے مری کی نہیں آئے, پھر انہوں مری ٹرانسفر کر دیتا سی. اوکے جی عامر صاحب, آلرائٹ, بہت بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے لارنس کالج کے بارے میں اور اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ اور اس زمانے کی بات چیت کر رہے تھے آپ. جی یہ جو لارنس کالج کا وہ جو باتیں ہیں وہ ابھی بھی جب بھی ہم یہ ملتے ہیں اور بڑے محبت سے ایک دوسرے کو, اس لیے کہ اتنا بھائی چارے والا وہ, کیونکہ 4 سال آپ اگر ایک ہی کمرے میں 8-10 لوگ رہتے ہیں تو آپ کا اتنا وہ بانڈ بن جاتا ہے کہ وہ بانڈ آپ کا مرتے دم تک رہتا ہے. اور ہمارا وہ کیونکہ لارنس کالج کے جو لوگ ہیں ان کو گیڈینز کہتے ہیں, تو گیڈینز جہاں بھی جاتے ہیں کہیں پتہ لگے کہ آپ کو کوئی اور گیڈین آپ کا وہاں رہتا ہو تو وہ گیڈین ایک دوسرے یہ نہیں پرواہ کرتے کہ وہ کس سن کا تھا یا چاہے وہ جونیئر تھا یا سینئر تھا, وہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ جب لوگ یہاں پر دوروں پر آتے ہیں تو کیا ملاقات ہوتی ہے آپ سے, یاد کرتے ہیں آپ کو؟ جی بالکل, کئی دفعہ ان سے میری ملاقات ہو جاتی ہے. یا پاکستان جب جاتے ہیں تو عموماً ان کی اولڈ گیلینز ری یونین ہوتی ہیں, تو اولڈ گیلینز ری یونین ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے آپ کے ساتھ جب ملتے ہیں؟ بڑے پیار محبت سے. وہ پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی منسٹر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے. تو کس قسم کی باتیں پھر ہوتی ہیں؟ وہ پھر بچپن کی باتیں شروع ہو جاتی کہ بھئی ہاں تم نے ابھی, میں ایک بڑے پرانے دوست کو ملا نتھیا گلی میں جا کے, نتھیا گلی مری سے اوپر ہے, اس کو جب میں ملنے گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے ملایا, تو مجھے ملانے کے بعد فوراً شروع کیا کہ میری جنید کے ساتھ خوب ہماری لڑائی ہوتی تھی, خاص کر پلو فائٹس, کہ تکیے سے ہم ایک دوسرے کو خوب مارتے تھے, کبھی یہ جیتا تھا کبھی میں جیتا تھا. میں نے کہا وہ ڈارس ڈے والی پلو فائٹ تھا. رائٹ, تو اگلا گانا ہمیں بتائیے گا کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. کمرشل کریں میں نے گے. آپ سے ریکویسٹ کیا ہے نور جہان کا فلم انتظار کا. میرے خیال میں فلم انتظار جو ہے پاکستان کی سب سے اعلیٰ فلم ہے, بہت ہی خوبصورت فلم اس زمانے کی. اور میں میرے خیال میں ابھی تک جو فلمیں جو بنی ہیں ان میں انتظار کا جو میعاد ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو. وہ مسعود پرویز صاحب نے ڈائریکٹ کی تھی اور اس میں خواجہ خورشید انور صاحب پاکستان کے بہترین سنگیت کار ہیں, اور نور جہان ملکہ ترنم کی میوزک ہے, اور وہ خود ہی اس میں ہیروئن کے طور پر خود ہی ہیروئن تھی, اور شاید ایکٹر سنتوش کمار تھے. جی جی بالکل, اور بہت ہی خوبصورت. آئیے سنتے ہیں. تو اس وقت آپ سن رہے ہیں جنید پٹیل کے ساتھ میری بات چیت. پروگرام کا نام ہے مجھے یاد ہے ذرا محمد ایوب کے ساتھ. رات کے 10 بجے تک ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور ڈیڈیکیشنز کے لیے لائنز کھلی ہیں. نمبر ہے 01217531296, اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی انٹرسٹنگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو بھی آپ فون کر کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو آئیے اس بریک کے بعد ان کی پسند کا اگلا گیت سنتے ہیں. You're listening to Muhammad Ayub. on XL. Radio XL. یار
میرا نہیں خیال آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ کتنا ہی خوبصورت گانا تھا. واہ کیا بات ہے, بہت زبردست ہے. اور یہ ابھی بھی میں جب بھی اس گانے کو سنتا ہوں تو بس مجھے میرے بچپن کی پھر وہ فلم کیپٹل سنیما لاہور میں میکلوڈ روڈ کے اوپر یہ میں نے فلم جا کے دیکھی تھی. جی ہاں, مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے بھی لاہور جا کے خاص طور پر یہ فلم دیکھی تھی. یہ میرے اسٹیشن کے پاس ایک سنیما ہوتا تھا, ریوالی یا کیا نام, ریوالی, وہاں پر یہ لگی تھی. اور میں نے اس وقت کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ فلم مجھے کہیں پہ ویڈیو پہ ملے, لیکن ابھی تک میری کوشش ناکامیاب رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی صاحب ویڈیو والے سن رہے ہو جو جانتے ہو کہ یہ فلم کہاں سے مل سکتی ہے, تو ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا دیں. بہت بہت تو شکریہ. جنید بھائی آپ وہاں سے پھر چلے گئے ہوں گے ڈینٹل کالج لاہور. تو ایف سی کالج لاہور میں بھی آپ پڑھے؟ ہاں جی, ایف سی میں بھی رہے 2 سال, ایف سی کالج لاہور میں رہے, انٹرمیڈیٹ وہاں سے کیا تھا. جی تو آپ نے شروع سے یہ سوچا تھا کہ آپ ڈینٹسٹ بنیں گے, ڈینٹل سرجری کریں گے یا نہیں؟ جی میں نے ڈینٹسٹری کا یہ ہوا تھا کہ مجھے لاء کا زیادہ شوق تھا, لیکن ساتھ میں نے کیونکہ ایف ایس سی میں نے انٹر سائنس میں کی تھی, تو وہ اپنا میڈیکل کالج میں بھی میں نے داخلہ مجھے مل رہا تھا اور اپنا فارمیسی میں بھی مل رہا تھا, لیکن ڈینٹسٹری میں مجھے ملا تو مجھے سب دوستوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا پروفیشن, آگے اس کا فیوچر بہت اچھا ہے. جی. اور تو اس میں میں نے پھر اپنے والدین سے مشورہ کیا, والد صاحب سے مشورہ کیا اور دوستوں سے مشورہ کیا, تو اور پھر I jumped into it. تو یہ کتنے سال کا کورس تھا؟ یہ 4 سال کا, اور یہ ڈینٹل کالج لاہور کا بہت مشہور کالج ہے. بادشاہی ماسک جو لاہور کی ہے, بڑی خوبصورت مسجد ہے, اس کے بالکل ساتھ ہے. اور اس زمانے میں یہ واحد ڈینٹل کالج پورے پاکستان میں تھا. اس کے علاوہ یہاں پاکستان میں کوئی اور ڈینٹل کالج نہ. پشاور میں تھا, پشاور میں بھی بعد میں بنا, ملتان میں بھی بعد میں بنا, اور حیدرآباد میں بعد میں. پاکستان میں تو یہ جو جی پیز ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ سنا تھا زیادہ ہے, ڈینٹسٹ کا تو بہت کم سنا تھا کہ سرجریز وغیرہ چھوٹے شہروں میں تو میرا خیال ہوتے ہی نہیں. وہ بات یہ ہے کہ جی کہ یہ ایک مسکنسیپشن لوگوں کے دماغ میں ہے کہ ڈینٹسٹری کی صرف دانتوں کے ساتھ تعلق ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ گرمیوں کے دن تھے, میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, تو ایک ریڑا آیا, اس میں ایک عورت کو انہوں نے ڈالا ہوا تھا, تو اس کو کسی نے کلہاڑی سے مار کے اس کا منہ آدھا لٹکا ہوا تھا. اب میں اکیلا تھا اس وقت, ہسپتال میں میری ڈیوٹی تھی, تو اب میں اس کو داخل کرانے کے لیے میں اس کو میو ہاسپٹل فون کیا, ہر طرف میں نے ٹیلی فون کیا. تو وہ میو ہاسپٹل والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا کام ہے ڈینٹسٹ کا. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی وارڈ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اس کے بعد جب 1965 کے اندر فیشل انجریز, وار انجریز ہوئیں, اس کو بھی ٹریٹ کرنا تھا. اس کے بعد پاکستان میں پان بہت کھایا جاتا ہے, اس سے پھر منہ کے کینسر ہوتے تھے, وہ بھی ہمارے جورسڈکشن میں آ جاتا ہے. زبان کے کینسر, گلے کے کینسر, یہ سارا ڈینٹل سرجن کا کام ہے. نہیں, یہاں پہ وہ ہمارے تو عام چھوٹے شہروں میں تو یہ کنسیپشن تھا کہ بھائی دانتن جو ہے وہ کر لیں تو دانت بالکل صاف رہتے ہیں, بڑے زبردست, اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی. کانسیپٹ ہے کہ بھئی ڈینٹسٹری صرف دانتوں کی فلنگ وغیرہ کے ساتھ وہیں رک جائے. کریں لوگ یہ مسکنسیپشن ابھی تک مجھے یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ بھئی دیکھیں یہ ایک پرانا کانسیپٹ ہے. اگر جا آپ نے صفائی کرنی ہے تو کیا آپ جھاڑو زیادہ کام میں آئے گا یا بروم زیادہ کام میں آئے گا؟ یہ اس زمانے میں جب برشز کا رواج نہیں تھا, نائلون کے برشز کا رواج نہیں تھا, تو لوگ جو میک ڈو کرتے تھے تو اس میں وہ دانتن پر وہ بھی ہے کہ پھر ایک سنت بھی ہے کہ رسول پاک بھی ہمارے وہ دانتن استعمال کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ابھی رحیمہ نے بتایا کہ سارے جتنی بھی کالس ہیں وہ آپ کے لیے ہیں, تو میرا خیال ہے 1-2 کال لے لی جائیں کیونکہ زیادہ تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ٹرائی کرتے ہیں, سب سے پہلے دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. ہیلو جی, کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم ایوب صاحب. وعلیکم السلام, کون بول رہے ہیں؟ جی میرا نام سفیر ہے, میں ایکاکس گرین سے بول رہا ہوں. جی سفیر صاحب, ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی ضرور. سفیر صاحب وعلیکم السلام, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بس جی آپ کی دعا. ٹھیک ٹھاک ہے بالکل جی, آپ کی دعا. فرمائیے سفیر صاحب. جی سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو نوجوان بچے اس ملک میں پروان چڑھے ہیں اور جنہوں نے اس ملک میں تعلیم حاصل کی ہے, خاص طور پہ جو آپ کا آکوپیشن ہے اسی میں ڈینٹسٹری میں ڈگری وغیرہ کی ہے جی, تو پاکستان میں ان کا سیٹل ہونے کا کیا کیا چانسز ہیں؟ بہت اچھے چانسز ہیں.
تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کون کون سی رائے اختیار کرنی پڑے گی یا کون کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا وہاں سیٹل ہونے کے لیے یا جانے کے لیے؟ یہ اتنا لمبا موضوع ہے، میرا نہیں خیال ایوب صاحب مجھے اجازت دیں گے، اس لیے آپ مختصر سا اگر بتا سکتے ہیں تو ضرور ہیلپ ہو جائے گی. پاکستان میں یہاں سے کوئی کوالیفائڈ اگر کوئی جاتا ہے تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، رجسٹریشن کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان گورنمنٹ آپ کو کافی فیسلٹیز دیتی ہیں، اور اس وقت پاکستان میں اتنی شارٹیج ہے اس لیے کہ ڈینٹل اویئرنیس پاکستان میں بہت ہو گئی ہے جی، لیکن ابھی تک پاکستان میں شارٹیج ڈینٹسٹ کی بہت زیادہ، میرے خیال میں شاید پورے پاکستان میں کوالیفائڈ ڈینٹسٹ شاید 2 سے 3 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے. ٹھیک. اور ابھی بھی اتنا سکوپ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو صحیح کوالیفائڈ ڈینٹسٹ نہیں مل رہے، اس لیے کہ جو کوالیفائڈ ہو چکے ہیں وہ زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں؟ وہ تو پاکستان ایمبیسی کو کہیں، وہ آپ کو وہ ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے اندر یہاں سے اکوپمنٹ آپ یہاں سے لے کر جائیں، اور پھر وہاں جا کے آپ کہیں بھی سیٹ اپ ہو جائیں، اور پھر باقی کا اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیں. تو اکوپمنٹ وغیرہ جو ہے اس کے اوپر ڈیوٹی وغیرہ نہیں لگتی جب آپ ٹرانسفر آف ریزیڈنس میں جاتے ہیں؟ تو کوئی ڈیوٹی وغیرہ نہیں لگتی، تو حکومت مدد کرتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں جب گیا تھا تو پہلے 2 مہینے کے اندر میں اتنا بزی ہو گیا کہ آپ یقینی، ابھی ایک اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ظفر محمود، وہ پاکستان گئے ہیں کراچی میں ان کی بہت اعلیٰ پریکٹس ہے. اوکے سفیر صاحب، بہت ہاں ایک بات اور ہے، کیا ڈاکٹر صاحب اس چیز کو ریکمینڈ کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس یہاں تعلیم ہے وہ وہاں جا کر سیٹل ہوں اور اپنے ملک کو ترقی دیں؟ جی، اس سے بڑھ کے خوشی کی کیا بات ہے جی. میں تو کہتا ہوں، میں تو اپنے بیٹوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ اگر تم یہاں سے کچھ کر سکو اور پاکستان کی خدمت کر سکو، آئی تھنک پاکستان نیڈز اس فار مور دین اینی تھنگ ایلس. آئی پرسنلی فیل دیٹ. بہت بہت شکریہ سفیر صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ابھی دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. ہیلو جی، کون بول رہے ہیں؟ ہم یہاں حضرت سے بول رہے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سلجیت ہے جی. جی، تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے یہ ویسے گجراتی ہے، یہ پنجابی اور اردو بہت اچھا بولتے ہیں، کیا یہ گجراتی بھی بول سکتے ہیں؟ ہاں، بول کر دکھائیں ذرا. سکتا ہوں، پشتو بھی بول سکتا ہوں، پنجابی بھی بول سکتا ہوں، انگریزی بھی بول سکتا ہوں، تھوڑی سی عربی بھی بول سکتا ہوں. تو کچھ گجراتی بول کر ذرا آپ ایڈریس کریں اپنے سننے والوں کو. تھوڑا محترمہ کو تو میرا نہیں خیال ان کو گجراتی آپ بول کر دکھائیں ذرا، ان کو شک ہے شاید. تمہیں કેમ છો؟ અમે ઠીક છે. અમે આફ્રિકાથી આવેલા છે. તમે આફ્રિકાથી આવેલા છો? વૈસે સરદાર હે. ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ. اوکے جی، بہت بہت شکریہ. اور کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں اور تو کچھ. آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ. تو اب آئیے لائن پر دیکھتے ہیں کون ہے. ہیلو جی، ملک بول رہا ہوں جی. جی، کہاں سے ملک صاحب؟ میں اسمال ایسٹ سے. جی، تو آپ ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو فرمائیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کی آواز سنی، گفتگو سے بہت ہی لطف اندوز ہوئے ہیں ہم لوگ. بہت بہت شکریہ. اور یہ ایوب صاحب کا بڑا کمال ہے کہ وہ آپ جیسی شخصیت ماشاءاللہ لے کے آئے. جی، بہت بہت شکریہ. تو آپ کے تجربات اور ساری جو آپ کی خاص کر بچپن کی یادیں ہیں وہ آپ نے اس طرح سے پیش کی ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر لی جائیں. ہاں، وہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں نا. بالکل. آپ ایک کیسٹ ہمیں بھی بھیجیں گے تو بہت خوشی ہو رہی ہے. زیادہ کیا کہیں، بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ سلامت رہے اور اس طرح سے گفتگو کرتے رہیں اور لوگوں کو بہلائیں اور اپنی یادوں سے محظوظ کریں، اور یہ کبھی کبھی ریکارڈ آپ کا کبھی کبھی بجائیں آئندہ فیوچر میں. بہت بہت شکریہ. اوکے سر، خدا حافظ. خدا حافظ. تو ابھی آپ سن رہے ہیں، مجھے یاد ہے ذرا میں ڈاکٹر جنید پٹیل صاحب جو کہ مسلم ڈاکٹرز ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں، تو ان کی ابھی ایسوسیشن کے بارے میں تو ہم نے بات چیت نہیں کی، یہاں کے کیریئر کے بارے میں بات چیت نہیں کی، لیکن اگلا گانا ہمیں سنوا دیجیے، اس کے بعد یہ جاری رکھیں گے گفتگو. اگلا گانا جی ایک بڑا خوبصورت گانا ہے فلم شرمیلی کا، کشور کمار کا. ہاں جی، تو یہ کیوں پسند کیا آپ نے، یہ بھی بتا دیں. یہ جی آپ کو شاید یاد ہے کہ یہ فلم میں نے دیکھی تھی یہاں پہ موزلے روڈ پہ جو سنیما ہال ہوتا تھا الحمرا. جی جی، اس کا تو اب نام و نشان بھی نہیں رہا. بالکل بالکل. اور میرے خیال میں شاید برمنگھم کے پرانے باشندے جو ہوں گے شاید ان کو یاد ہوگا کہ الحمرا کیا تھا، کہاں تھا، اور کتنا بڑا سنیما ہال اور بڑا خوبصورت سنیما ہال تھا. جی جی. اور پھر اس کا مجھے کہ کشور صاحب جب یہ یہاں آئے برمنگھم، میرے خیال میں 1974 یا 75 کی بات ہے جی، تو انہوں نے ہینڈزورتھ میں شو کیا تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ گانا ابھی ریلیز نہیں ہوا تھا اور انہوں نے یہ گانا گایا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ BBC پہ بھی انہوں نے شاید
تو کشور کا یہ بہت خوبصورت گانا ہے اور میوزک بھی بہت خوبصورت. ایس ڈی برمن, کیا بات ہے, بہت کلاسیکل اس کو برمن دادا کہتے تھے. جی جی. یہ ان تو کا. آئیے پھر ایک بریک کرتے ہیں, اس کے بعد یہ گیت سنیں گے اور پھر آپ سے بات چیت جاری رہے گی. You're listening to Muhammad Ayub. on XL. Radio XL. تو ابھی آئیے آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں کھلتے ہیں گل یہاں, بہت ہی خوبصورت گیت کشور کمار صاحب کا, فلم شرمیلی میں. 9 بجنے میں 11 منٹ ہے. ریڈیو ایکسل پر محمد ایوب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں مجھے یاد ہے ذرا ذرا. کھلتے ہیں گل یہاں کھل کے بکھرنے کو, کھلتے ہیں گل یہاں کھل کے بکھرنے کو, ملتے ہیں دل یہاں مل کے بچھڑنے کو, کھلتے ہیں گل یہاں. کل رہے نہ رہے موسم یہ پیار کا, کل رکے نہ رکے ڈولا بہار کا, کل رہے نہ رہے موسم یہ پیار کا, کل رکے نہ رکے ڈولا بہار کا. 4 پل ملے جو آج پیار میں گزار دے, کھلتے ہیں گل یہاں کھل کے بکھرنے کو, کھلتے ہیں گل یہاں. ہاں جھیلوں کے ہونٹوں پر میگھوں کا راگ ہے, پھولوں کے سینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی آگ ہے. جھیلوں کے ہونٹوں پر میگھوں کا راگ ہے, پھولوں کے سینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی آگ ہے. دل کے آئینے میں تو یہ سما اتار لے, کھلتے ہیں گل یہاں کھل کے بکھرنے کو, کھلتے ہیں گل یہاں. ہے دل صنم پیاسی یہ رات ہے, ہونٹوں میں دبی دبی کوئی میٹھی بات ہے. پیاسا ہے دل صنم پیاسی یہ رات ہے, ہونٹوں میں دبی دبی کوئی میٹھی بات ہے. ان لمحوں پہ آج تو ہر خوشی نثار دے, کھلتے ہیں گل یہاں کھل کے بکھرنے کو, ملتے ہیں دل یہاں مل کے بچھڑنے کو, کھلتے ہیں گل یہاں. You're listening to Muhammad Ayub. on XL. Radio XL. عمر جلووں میں بسر ہو,
عمر جلووں میں جلووں میں جلووں میں جلووں عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں عمر جلووں میں یہ بات زور سے رکھو عمر جلووں میں بسر ہو بسر ہو عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں عمر جلووں ہو یہ ضروری تو نہیں ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں عمر جلووں میں چشم ساقی سے پیو چشم ساقی سے پیو یا لب ساغر سے پیو چشم ساقی سے پیو یا لب ساغر سے پیو 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 چشم ساقی سے پیو یا لب ساغر سے پیو چشم ساقی چشم ساقی سے پیو یا لب ساغر سے پیو بے خودی آٹھوں پہر ہو یہ ضروری تو نہیں بے خودی آٹھوں پہر ہو یہ ضروری تو نہیں عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں. یہ جگجیت سنگھ لائیو ان کانسرٹ پیش کر رہے تھے, بہت خوبصورت غزل, اور یہ فرمائش تھی جنید پٹیل صاحب کی جو کہ ہمارے مہمان تھے آج, اور ان کی زندگی کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے, ان کی پسند کے گیت سنگیت. بہت ہی خوبصورت چوائس تھا. پروگرام کا نام تھا
مجھے یاد ہے ذرا 9:41 ہو گئے. ریڈیو ایکسل 1296 میڈیم ویو پر آپ سن رہے ہیں. رات کے 10 بجے تک میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کے بعد اینجلا چوہان اور سنجے جگاتیا لو ایکسپریس لے کر تشریف لا رہے ہیں. رات کے 1 بجے تک وہ آپ کے ساتھ دیں گے. آئیے اب راجیش صاحب برمنگم سے، انہوں نے بہت دفعہ اس گانے کی فرمائش کی تھی اور کہتے ہیں کہ ادت نارائن اور جوسنا ہردیکر کا ایک گیت سنوا دیا جائے. تیری انگلی پکڑ کے چلا. پوچھو ذرا ہے یہ کیسی بلا، کوئی بھی یہ نہ. You're listening to Muhammad Ayub. On XL Radio XL. کون آیا میرے من کے دوارے، پائل کی جھنکار لیے. کون آیا میرے من کے دوارے، پائل کی جھنکار لیے. کون آیا جانے دل پہچانے، آنکھ نہ جانے دل پہچانے، صورت یا کچھ ایسی. آنکھ نہ جانے دل پہچانے، صورت یا کچھ ایسی. یاد کروں تو یاد نہ آئے، مورتیا یہ کیسی. پاگل منوا سوچ میں ڈوبا، سپنوں کا سنسار لیے. کون آیا میرے من کے دوارے، پائل کی جھنکار لیے. کون آیا ایک پل سوچوں میری آشا، روپ بدل کر آئی. ایک پل سوچوں میری آشا، روپ بدل کر آئی. دوجے پل پھر دھیان یہ آئے، ہو نہ کہیں پرچھائی. جو پردیسی کے گھر آئی، ایک انوکھا پیار لیے. کون آیا میرے من کے دوارے، پائل کی جھنکار لیے. کون آیا کون آیا. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی خوبصورت گیت آپ نے سنایا منا ڈے صاحب کا، دیکھ کبیرہ رویا میں سے. جی تو آپ بتائیے کہ یہاں پاکستان میں آپ مسلم ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں. یہ ایسوسی ایشن کب فارم ہوئی اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ یہ ایسوسی ایشن جس کو MDDA بریفلی کہتے ہیں، یہ دراصل شروع ہوئی تھی اس کی کہ یہاں کے جو کنسلٹنٹس تھے پہلے انہوں نے ایسوسی ایشن بنائی. اس کے بعد انہوں نے جی پیز کو اس میں لیا، جو مسلمان جی پیز تھے ان کو انہوں نے لیا. اس کے بعد انہوں نے ڈینٹسٹ کو بھی انکلوڈ کیا، پھر اس کو رجسٹرڈ چیریٹی کی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو میڈیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، میڈیکل سائنس میں جو ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہے، اس کو ویزا ویز اسلام اور اسلامک مسلم پرنسپلز کے تحت ان کے لیے جو ہاسپٹلز ہیں یا مطلب اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو یہ پہنچانا کہ بھئی یہ ہماری مسلمانوں کی یہ ضروریات ہیں یا یہ ان چیزوں کے اوپر آپ غور کریں.
اور اس کا خیال کرے کہ بھی مسلمانوں کی کوئی شریعتاً کوئی غلط بات نہ ہو جائے، یا مطلب شریعتاً کو اس کا کوئی غلط چیز نہ ہو جائے جس سے ہمارے مذہب کی جو یا بلکہ جو ہمارے بیلیفس ہیں اس میں کوئی پرابلم ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود اپنی ایجوکیشن کے لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے لیکچرز ہوتے ہیں، اس میں پھر سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن بھی اس میں شامل ہے کہ جو جی پیز کی پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن ہوتی ہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ اس کے؟ ہم 1983 سے یہ کام چل رہا ہے جی. اور اس میں کتنی حد تک آپ کو کامیابی ہوئی ہے؟ بہت کامیابی ہے اس کے. یہ ہے کہ اس میں نیشنل باڈی ہے، اس میں کافی سارے ڈاکٹرز ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، اور نان میڈیکل بھی اس میں ممبران ہیں. تو اس میں کچھ میرا خیال ہے آپ کرتے ہیں اینول ڈنرز وغیرہ بھی کرتے ہیں، اس میں کافی لوگوں کو اکٹھا کر کے لیکچرز وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. جی اس میں اینول ڈنر میں بھی ہوتے ہیں. پہلے تو ریگولیرٹی سے ہوتے تھے، لیکن اب ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو 2 سال میں ایک دفعہ کریں اور لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو یہ اس آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ایکٹیویٹیز کیا ہماری ہوتی ہیں. اور ان کو کسی کو جس طرح ہمیں کئی دفعہ BBC سے ٹیلی فون آ جاتا ہے، انشاءاللہ آپ کے بھی ریڈیو اسٹیشن سے کوئی آ جائے گا کہ کوئی مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ نے حل کرنا ہے. تو کس قسم کے مسائل کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، مشورہ؟ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ٹیلی فون آیا کہ بھئی دیکھیں کوئی صاحب ہیں والسگریو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آپریشن کے بعد اپنے خون کی بوتلیں ساری باہر پھینک دیں، جو نالیاں تھی نکال دی. انہوں نے کہا جی کہ میں کسی کا خون نہیں لیتا. تو ان کو پھر بتانا تھا کہ بھی دیکھیں اس میں کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. اس کو شریعتاً پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کو بتایا جائے کہ بھی دیکھیں اس میں کوئی شریعتاً کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کسی کا خون لے رہے ہیں. یا پھر ہے کہ آج کل کو آپریشنز ہوتے ہیں جس کے یہ ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں. فرٹیلیٹی کا مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے سامنے کہ بھی فرٹیلیٹی کے پچھلے دنوں میں اب یہ بلکہ پچھلے ہفتے میں ہی ہوا ہے کہ وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں سے ایک بچہ کالا نکلا، ایک بچہ گورا نکلا. ان کو ٹیسٹ ٹیوب کو شاید دھویا نہیں گیا تھا صحیح طریقے سے. تو یہ بھی شریعتاً پھر بات آ جاتی ہے کہ اس میں کہ کیا فرٹیلیٹی کے بارے میں بھی کہ کیا شریعتاً ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے. تو اس میں ہمیں سب کی رائے لے کے چلنا پڑتا ہے، اور پھر انفارمیشن ڈاکٹر پھر آگے جو نان مسلم ڈاکٹرز ہیں یا جو ریسرچ کر رہے ہیں ان تک پہنچائی جائے. تو شرعی جو ہے مسائل وہ آپ کس سے مشورہ لیتے ہیں یا خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ نہیں خود ہم اتنے پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ ہے کہ اس میں ہماری جو باقی کے ممبران ہیں وہ کئی تو اس میں کافی ماہر ہیں فرام دا شریعہ پوائنٹ آف ویو، اور وہ پھر آگے سے اور لوگوں سے جو کہ جس طرح سید درش ہیں لنڈن میں، یا پھر کبھی ہمیں باہر سے لوگوں سے ایجپٹ سے مشورہ لینا پڑتا ہے، یا سعودی عربیہ سے مشورہ لینا پڑتا ہے، یا کئی دفعہ پاکستان سے مشورہ لینا پڑتا ہے. تو جو لوگ اس کسی پوائنٹ آف ویو کے اندر ماہر ہیں ان سے ہم مشورہ لیتے ہیں. تو خاص طور پر یہ ٹرانسپلانٹ کا آپ نے ذکر کیا تھا، تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کچھ مطلب مشورہ لیا ہے اور کیا ہے رائے اپنے اسلامی اسکالرس کی؟ یہاں پہ ابھی پچھلے دنوں میں بہت بڑا سیمینار ہوا تھا کوئین الزبتھ ہاسپٹل میں. انہوں نے وہاں پہ انہوں نے ان کو بھی بلایا تھا، کافی یہ ہمارے مسلم اسکالرز جو تھے، تو ان سے بھی انہوں نے مشورہ لیا تھا. تو انہوں نے یہی اس کنسنسس پہ پہنچے کہ ٹرانسپلانٹ کروانے میں کوئی شریعتاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کوئی بری ہو. کیونکہ میں نے سنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب قیامت کے دن انسان اٹھتا ہے تو وہ پورے کا پورا اٹھتا ہے، تو اگر آپ ٹرانسپلانٹ کرا لیں گے کچھ پارٹس آپ کے مسنگ ہوں گے یا تو کیا کچھ اس میں ہوتا ہے؟ یہ تو پھر آپ دیکھیں کہ جو اگر جب کوئی ایک 20 یا 22 سالہ کوئی شخص ہے، اس کے ہارٹ کی پرابلم ہے یا کسی اور کی پرابلم ہے یا آنکھوں کی پرابلم ہے، کوئی بلائنڈ ہے، تو اگر جب اس کے بچے ہیں اس کو اگر جب وہ دیکھ سکے گا، اپنے بچوں کو روزی دے سکے گا، وہ پازیٹیولی بھی تو اس کا سوچے. آپ نے اس کا ایک بیلنس کرنا ہوگا. سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور کافی ساری ڈیسیشن اس کے اپنے ہاتھ میں چھوڑ دی. اب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ڈیسیشن انسان کے اپنے ہاتھ میں چھوڑی ہیں. تو اور کس قسم کی ایجوکیشن آپ دیتے ہیں اس آرگنائزیشن کے ذریعے لوگوں کو؟ ہم لوگ ایک اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں جس کو MECC کہتے ہیں. اس کا وہ ایک برانچ بھی ہے IRC.
مسلم ایجوکیشنل کنسلٹیو کمیٹی، جی، تو اس کے بھی آپ سیکرٹری ہیں؟ اس کے کافی سالوں سے میں سیکرٹری ہوں. اس میں ہمارا کام یہی ہے کہ تعلیمی مسئلے کے اوپر. ابھی ایک پچھلے دنوں میں ایک انڈیپینڈنٹ اخبار میں ایک آرٹیکل آیا تھا، اسٹرینجرز ان دا اسٹرینج لینڈ. جی. اب وقت ہمارے پاس بہت ہی تھوڑا رہ گیا، تو میں دراصل اس کا ایک چھوٹا سا لینا چاہتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہے ایز 50% آف چلڈرن آف پاکستانی اوریجن لیو اسکول وتھ نو کوالیفیکیشن کمپیئرڈ وتھ 20% آف دا جنرل پاپولیشن. جی. ہمارا آپ یقین نہیں کریں گے، جب میں برمنگھم نیا آیا تھا تو گولڈن ہل روڈ پہ آپ نے جس طرح مشورہ کیا تو مجھے کسی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں کتنا کما لیتے ہوں گے؟ تو شرم و شرمی میں نے کہا بھائی تھوڑا سا کما لیتا ہوں. تو کہتا ہے تھوڑا کمانے کا آپ چھوڑیں اس کو، کیا جی آپ آ جائیں ہمارے ساتھ ومبوش بیکری میں کام کر لیں. تو کانسیپٹ ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے لوگوں میں تعلیم کی طرف نہیں ہے، اور ہم روتے ہیں کہ بھئی جب تک کہ ہم لوگ تعلیم کی طرف اور گائیڈنس دینا ہمارا فرض ہے. جی. اور کسی کو آپ نے گائیڈنس دے دی تو میں کہتا ہوں کہ آپ جب ہم اپنی قبر پہ جائیں گے تو آرام سے سو سکیں گے کہ بھی میں نے کسی کو گائیڈنس دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ جو خیال پایا جاتا ہے مغرب میں کہ بھائی فنڈامنٹل یا فنیٹکس، تو آپ کی آرگنائزیشن اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے؟ جی بالکل کر رہی ہے. کہ یہ امیج کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اور چاہے 2 4 یا 10 یا 20 لوگ اس کو غلط رستے پہ لے جا کے سارے مسلمانوں کا نام بدنام کر رہے ہیں. ہم لوگ اگر جب 5 وقت کے نمازی ہیں تو فنڈامنٹلسٹ تو نہیں ہو جاتے. اس سے یہ تو یہی ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. فنڈامنٹلسٹ کا یہ تو پہلے فنڈامنٹلسٹ لفظ جو ہے یہی غلط ہے. یہ تو فنڈامنٹلسٹ لفظ جو ہے یہ عیسائیوں نے شروع کیا تھا. جی. ہمارا تو یہ فرض ہے، ہم تو فرض ادا کرتے ہیں کہ جو 5 ہمارے فنڈامنٹلز ہیں ان سے آپ نہیں ہٹ سکتے، کسی بھی صورت میں آپ ہٹ نہیں سکتے. تو ڈاکٹر صاحب، ان تمام مصروفات کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اپنی ہابیز کے لیے بھی وقت بچتا ہے یا؟ جی ہابیز بھی ہیں. جی کوشش کرتے ہیں کہ ریگولیرٹی سے ایکسرسائز کی جائے. ہم سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں، کچھ ٹریڈ مل کے اوپر بھاگتے ہیں، کچھ اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. اور آپ کی شادی کب ہوئی تھی، اور آپ کی بیگم صاحبہ کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف ہے یا کہ وہ بھی اس سوسائٹی میں کام کر رہی ہیں؟ میری شادی 1972 میں ہوئی تھی. اس وقت میرے فادر ان لا اس وقت پاکستان 1 یونٹ تھا، تو اس کے وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، اور ایوب خان اور یایا خان، اور اس زمانے میں ایوب خان کے زمانے سے وہ ہائی کورٹ کے جج رہے تھے. تو اور اس کے بعد اپنا 1972 میں شادی ہوئی تھی. وہ آئی ہیں تو اب ہاؤس وائف ہی زیادہ تر. اور بچے آپ کے کتنے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں، ایک عمر، ایک بلال، اور ایک چھوٹی. تو کیا وہ بھی ڈینٹسٹ یا ڈاکٹر بیٹا بن رہے ہیں؟ ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک کمپیوٹر اور بزنس اسٹڈیز کر رہا ہے، اور سارا چھوٹی ہے ابھی 9 سال کی. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اس کو، لڑکی کو، آپ وہی آزادی دیں گے جو کہ لڑکوں کو دی ہے؟ اور یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ بڑا ایک عجیب و غریب، وہ تو آزادی کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جی آزادی کا کیسے؟ لیکن آزادی کا معنی بہت غلط دیا جاتا ہے. آزادی اس حد تک، آزادی کا یہ کہ ہمیں کچھ حالات کے اوپر قابو رکھنا پڑے گا. اگر جب ہم نے حالات پہ قابو نہیں کیا تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا یہاں اس ملک میں آ کے اپنے آپ کو بہتر کیا. یا تو تعلیم کے سلسلے میں اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے؟ جی کوشش تو پوری ہے کہ لڑکی کو بھی اتنی فیسلٹیز دیں گے، اتنی بلکہ لڑکوں سے زیادہ محبت اور پیار. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو آپ فائنلی اپنے سننے والوں کے لیے کوئی میسج چھوڑنا چاہیں اور آخری گیت ہمیں بتائیں. میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ 9 بجے تک چلے گا، لیکن 9:30 بج چکے ہیں. آپ کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت رسپانس ہوا. ہمارے لسنرز ابھی بھی آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو ہم ان کو ڈائریکٹ لنک نہیں کر سکتے. کسی وقت پھر آپ کو بلائیں گے اور اس ٹاپک پہ خاص طور پر بات چیت. ایجوکیشن کے بارے میں یا کسی اور مسئلے کے بارے میں، سوشل ویلفیئر کے بارے میں، اگر جب میری خدمات کسی کے لیے بھی کسی بھی وقت کسی کو ضرورت ہو تو ہم 24 گھنٹے، یہ نہیں کہ یہ آدھی رات ہے، ہم 24 گھنٹے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ کسی کی جب مدد چاہیے تو اس کی مدد کرنی. کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پر فیوچر میں بچے
لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو میں کہوں گا کہ کچھ کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ کر رہے ہوں گے ضرور، کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن بہت بڑی ہے اور بہت فعال آرگنائزیشن ہے. یہ اس کے اوپر یہ بھی بہت لمبا وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، اسی لیے میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرے پاس پھر کسی وقت یہ پھر ٹاپک کبھی پہ خاص انشاءاللہ بات کبھی چیت کریں ہوا. گے انشاءاللہ. آخری وقت کا میں آپ کو ایک گانے کا میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، جی. جس کا میں بہت فین ہوں، وہ ہے جگجیت سنگھ. اور اس کا یہ گانا یہ عموماً ہمارے سننے والوں کو شاید سن پائے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ بڑا ریئر گانا ہے ان کا. جی. عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں. تو جگجیت صاحب کو آپ کب سے سننا شروع کیا آپ نے؟ یہ جب آپ ان کو پہلی دفعہ ڈگبت لے کر آئے تھے تب تک اس وقت میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ یہ ہیں کون. آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھئی آ کے ان کو یہ نئے آئے ہیں، ان کو آ کے سنیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ خاص طور پر سنیں کہ خاص سنگر ہیں. آپ نے بہت سے سنگر سنے ہیں لیکن ان کو ضرور سنیں. یہ ان کو میں نے ڈگبت میں جا کے سنا. مشتاق محمد کرکٹر ہمارے ساتھ تھے اور یہ اس محفل میں ہم نے ان کو سنا. بہت چند لوگ وہاں تھے، بہت مزہ آیا تھا. اس کے بعد سے جب بھی آتے ہیں ان کو میں سننے کی کوشش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جنید پٹیل صاحب، آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا. تو اس بریک کے بعد آپ کا آخری گیت سنیں گے. خدا حافظ. تو آپ محمد ایوب کے ساتھ سے یہ پروگرام سن رہے ہیں. رات کے 10 بجے تک میں آپ کے ساتھ ہوں. نام ہے مجھے یاد ہے ذرا، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب جنید پٹیل صاحب. تو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی انٹرسٹنگ بات چیت کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان سے بات چیت کرنی ہے، لیکن چونکہ نیوز آ گئی تو ہمیں انٹرپٹ کرنا پڑا. ابھی آئیے ان کی پسند کا اگلا گیت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم بات چیت جاری رکھیں گے. نہ جانا، اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. اکیلے نہ جانا. دیا حوصلہ جس نے جینے کا ہم کو، وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم، جو مٹتا نہیں دل سے، تم وہ یقین ہو ہمیشہ جو رہتی ہے، وہ آس ہو تم. یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر تمہاری محبت کو سجدہ کریں گے. اکیلے نہ جانا. فسانہ جو الفت کا چھیڑا ہے تم نے، ادھورا نہ رہ جائے یہ سوچ لینا. بچھڑ کے زمانے سے پایا ہے تم کو، کہیں ساتھ تم بھی نہ اب چھوڑ دینا. یہی ہے تمنا، یہی التجا ہے، اور اس کے سوا ہم بھلا کیا کہیں گے. اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. اکیلے نہ جانا.
بہت ہی خوبصورت گیت گا رہے تھے احمد رشدی. فلم ارمان میں سے سہیل رانا صاحب کا سنگیت تھا. آئیے کچھ ڈیڈیکیشنز کر لی جائیں کیونکہ بہت سی ڈیڈیکیشنز آ رہی ہیں جو کہ ابھی تک میں نہیں پڑھ سکا کیونکہ ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے, جنید پٹیل صاحب سے, اور کالرز ابھی بھی لائن پر ہیں جو کہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. میں 1 منٹ ان سے بات چیت کرواؤں گا. تو سب سے پہلے ٹو سنیل اینڈ بی جے from Shushma Bagh and family. Happy 7th birthday to the twins, Sunil and Vijay. بہت بہت بدائی ہو. Many congratulations on your birthday. From Rukhsana in Walsall to herself. تو ایک گانا انہوں نے سننا چاہا تھا زمانہ دیوانہ کا جو کہ میں نے پہلے پلے کر دیا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. From Mr. Singh, Wolverhampton to Jasper Singh, congratulations. تو اس کے علاوہ سوہل فیملی رینگ اباؤٹ 3 times اینڈ سے پلیز مینشن آور نیم. تو آئی ہوپ یو آر ہیپی ناؤ کہ سہیل فیملی ہیلو, سوہل فیملی آپ کو ہیلو ہو. تو اس کے علاوہ فرام سم ون اسپیشل ٹو واجد, مس یو لوڈ. تو ابھی جولی نے ٹیلی فون کیا تھا, کہتی ہیں ہائی ٹو غزالہ زاہدہ اور اسپیشل ہائی ٹو بردر زیب. اس کے علاوہ پھر محمد نواز صاحب اور نگینہ اندلیب فرام ایلم راک کہنا چاہتے ہیں ہیلو ٹو سبیلا, صفیہ, صبرینہ اور تمام بچوں کو. وسیم اسلم فرام میلبرن ان ووسٹر سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کو, کہتے ہیں کہ ٹو آل دا اسٹاف ایٹ بیوٹلے, ارشد صاحب اسپیشلی, تو ہیلو کرنا چاہتے تھے آپ کو. بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام سن رہے ہیں اور پسند فرما رہے ہیں. ٹو طارق محمود فرام فاروق صادق آف والسل, ہیپی انگیجمنٹ بائی مینی کنگریچولیشنز آن دس ویری ہیپی اوکیزن. اور اس کے بعد ہیں ریکھا فرام سمیتھک. تو بھائی آپ سب کو میں ہیلو کرنا چاہتا ہوں. آئیے لائن پر دیکھتے ہیں اس وقت کوئی صاحب ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہیلو, کون بول رہے ہیں جی؟ ہیلو ہیلو جی, کون بول رہے ہیں؟ اچھا, سفینہ. سفینہ فرام برٹن. آلرائٹ, تو کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ The doctor, please. آلرائٹ, Hello, Safina. آپ بات کر رہی ہیں تو کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ How can I help you? I wanted to know, you've done your degree in Pakistan. Yes. ٹھیک ہے, didn't you have any problems coming over here? Did they accept you as a doctor? No, we have to, anybody, whether you are qualified in United States of America or whether you're qualified in Pakistan, India, any non-recognized degree, you can come here, but you have to appear for the examinations. All right, because I've had one of my cousins. She's a graduate. She's just graduated in medicine. Yes. And she's having problems because they don't accept degrees from Pakistan, do they? No, with medicine they can come and work here for maximum of 5 years under temporary registration scheme, and after 5 years they have to go back to the country of origin. All right. But with dentistry, you can come here and you can appear for your statutory examination, and if you can clear the statutory examination, the Home Office can then, it's up to their discretion whether they allow you to stay in this and work in this country. But you must pass the statutory examination. I see. Okay, thank you. تھینک یو ویری مچ سفرینہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے ڈینٹسٹ کی, تو یہاں پہ ایک کنسیپشن ہے کہ ڈینٹسٹ کی چیئر پر جانے کے لیے بچے خوف زدہ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے ماں باپ کو؟ ماں باپ کو اگر خوف زدہ بچے کہ پلیز 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 اپنے بچوں کو ڈینٹسٹ سے خوف نہ دلائیں. یہ نہ بچوں کو سویٹ دے کر چپ کرایا جاتا ہے, چپ کرایا, اور پھر مائیں ڈراتی ہیں اور تو چپ نہیں کرے گا تو ڈینٹسٹ کو لے جائیں گے تو ڈینٹسٹ ٹیکا لائے گا. اور میں ان ماؤں کو اتنا غصہ کرتا ہوں کہ پلیز آپ یہ کیوں لفظ مت استعمال کریں. ہم چاہتے ہیں کہ بچے ڈینٹسٹ کے ساتھ پیار کریں, ان کو 2.5 سال سے ہی ان کو لانا شروع کر دیں. جب وہ خود آتی ہیں تو بچوں کو ساتھ لائیں, ان کو پہلے سے ہی چیک اپ کروانا شروع کروا دیں کہ ان کے دانتوں میں کیڑا پڑنے سے پہلے اگر کوئی ہو تو ہمارے پاس ایسی چیزیں سیلنٹ ہو کہ بغیر ڈرل سے ہم اس کو روک سکتے ہیں. کیونکہ ڈرل کا خوف جو ہے نا, وہ ڈرل کے خوف سے آپ بچوں کو اگر پہلے ہی چیک کروانا شروع کروا دیں تو اگر کوئی چیز اگر کوئی خراب ہو رہی ہے تو اب وہ نئی مٹیریل ایجاد ہو گئے ہیں جو آپ اس کو آپ فل کر سکتے ہیں بغیر ڈرل. لیکن مائیں اگر ریگولیرٹی سے بچوں کو ڈینٹسٹ کے پاس اپنے ڈینٹسٹ کے پاس لے جائیں. امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ اپنے بچوں کو ریگولیرٹی سے لے کر جائیں, بہت ہی ضروری ہے. اسکول کے ہاتھ پہ نہ چھوڑیں. ہمارے کئی مائیں سمجھتے ہیں کہ جی اسکول والا کا کام ہے کہ وہ اسکول کے کلینک میں لے جائیں گے, وہ غلط ہے. تو ڈاکٹر صاحب کس قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کیا بیماریاں عام جو ہوتی ہیں؟
بچوں کی بیماریاں تو خیر وہی ہے کہ ان کے زیادہ تر کیڑے لگے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ان کو بریسز کے لیے آج کل تو یہاں پہ برمنگھم میں اس کی بھی بڑی شارٹیج ہے کہ بھئی آرتھوڈونٹسٹ نہیں رہے اتنے، اور ڈینٹل ہاسپٹل پہ اتنا زور ہے کہ 2-3 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے ان کے، اور پرائیویٹ ان کا بچوں کے لیے وہ 2-3 ہزار پاؤنڈ مانگ رہے ہیں آرتھوڈونٹسٹ، تو ان کے پاس بھی ویٹنگ لسٹ ہے. بڑوں کی جو وہ تو اور ہی مسئلے ہیں، وہ ان کے تو وہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے ایشین، چاہے وہ انڈیا کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں، ان کے دانت کیڑے کی وجہ سے نہیں نکالے جاتے بلکہ ان کے گم پرابلمز کی وجہ سے نکالے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے پھر میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا کہ یہ میں پیغام ہمارے بھائیوں بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہنوں میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ دانتوں کی صفائی کروائی جائے تو دانت ختم ہو جاتے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کا الٹ، میں نہیں کہتا بلکہ سائنس کہتی ہے اور کہ اس کا الٹ حساب ہے. آپ ریگولیرٹی سے پلاک ریموو کروائیے، اسکیلنگ کروائیے، اور اسے آپ کے دانتوں کی جو ہڈی ہے وہ نیچے نہیں جائے، وہ گھلے گی نہیں اور وہ مضبوط رہے گی. ہمارے بھائی بہنوں میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی دانت، آپ ڈینٹسٹ کے پاس گئے تو آپ صفائی کروائی، آپ کے دانت ختم ہو گئے. تو یہ گمس وغیرہ کی ڈیزیز کس طرح سے روکی جا سکتی ہے؟ کوئی آسان طریقہ ڈاکٹر صاحب بتائیے. برشنگ ٹوائس اے ڈے، ریموول آف دا پلاک، اور وزٹنگ اے ڈینٹسٹ ونس ان ایوری 6 months. تو یہ کہ کھانے کے بعد برش کرنا چاہیے، کھانے سے پہلے کرنا چاہیے؟ کھانے کے بعد، اس لیے کہ کھانے کے ذرے پھنسے ہوتے ہیں اس میں. کھانے کے فوراً بعد یا سونے کے وقت یا صبح اٹھتے وقت؟ صبح کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں، اس لیے وقت ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس فالتو وقت تو نہیں ہوتا. سونے سے پہلے کر لیں تو سارے دن کے جو ٹکڑے ذرے پھنسے ہوتے ہیں گوشت کے ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو بعد میں جو ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں، تو وہ سارے آپ اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کوئی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی چیئر پر مشہور ہستیاں کوئی آ کر بیٹھی ہوں جن کے آپ نے ٹریٹمنٹ کیا ہو؟ آپ کرکٹر سے لے کے برمنگھم کے تو تقریباً سارے ہی لوگ آتے ہیں. جب پاکستان میں تھا تو آپ پولیٹیشین سے لے کے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز سے لے کے اس گورنر تھے پنجاب کے لودھی صاحب، ان کی ساری فیملی آتی تھی. تو کیا آپ اس وقت ان کو منا سکتے ہیں کوئی بھی بات چاہیں؟ کیونکہ وہ تو نہیں بولیں گے آپ کے آگے جو چاہے سائن کروا لیں. میں کافی گفتگو ان کے ساتھ کرتا تھا. مجھے بڑی ایک اور بڑی مشہور ہو گئی ہیں، وہ عمران خان کی والدہ، وہ بھی آتی تھیں، عمران کے والد بھی آتے تھے، ڈاکٹر جہانگیر خان بھی آتے تھے. یہ ساری فیملی میرے پاس آتی تھی. یہاں شروع میں آپ کے پاس آئے تھے ایک بہت ہی مشہور ہستی، مجھے یاد ہے، زید بخاری صاحب. زید بخاری صاحب کو میں بھول ہی نہیں سکتا کہ وہ بہت پاکستان کے بہت مشہور شخصیت تھے، اور وہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر تھے اس زمانے میں، یا ریٹائر ہو چکے تھے وہ وقت، مجھے یاد نہیں، لیکن وہ بھی آئے تھے. ان کو بھی میں نے ان کا بھی علاج کیا ہے. اور یہاں پر جو براڈ کاسٹر تھے سلیم شاہد صاحب اور دوسرے تمام جتنے بھی ہیں بڑے بڑے لوگ آپ کی چیئر پر آ کر بیٹھتے ہیں اور آپ قابو میں ہوتے ہیں. ضیاء سے لے کے آپ جی. تو یہ ایک گانا سنیں میرے خیال ڈاکٹر صاحب، تو اس کے بعد آپ کی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں جلدی سے بات چیت کی جائے کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے. تو نیکسٹ گانا آپ نے ایک کوئی کلاسیکل ٹائپ میرا خیال چنا ہے. یہ گانا ہے ایک منا ڈے کا ہے، بڑا مشہور گانا ہے، فلم دیکھ کبیرہ رویا کا، کون آیا میرے من کے دوارے. منا ڈے صاحب کا تو کلاسیکل میں کچھ. جی تو دیکھیے ایک بریک کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ہم جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت گیت آپ نے سنوایا، کھلتے ہیں گل جہاں، ان کی زندگی کا ون آف دا بیسٹ سانگس آئی مسٹ سے. مجھے امید ہے کہ آپ کے جتنے سننے والے ہیں وہ بھی میرے جیسے غریب شخص کی ایک جو چوائس ہے وہ اس کو پسند کریں گے. میرا خیال ساری چوائس ہی آپ کی لاجواب ہے، اس ایک سے ایک بڑھ کر آپ سنوا رہے ہیں. تو آپ ڈینٹسٹری پہ بات کر رہے تھے. جی میں جب یہاں پہ 1971 میں جب آیا تھا تو اس وقت یہاں پہ بچے نہیں تھے، لوگوں کی فیملیز میں آنی کم تھی، لیکن اس کے بعد آنی شروع ہوئی. تھے بچے لیکن کم تھے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے بچے تھے 70s بہت کم تھے. اور اس کے بعد میں نے کیونکہ 1971 سے میں بلکہ ایک ہی جگہ پہ میں پریکٹس کر رہا ہوں 73 سے، تو وہاں سے ان کا جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. جی. اور مجھے ابھی بھی کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی کیا سکسیڈ کر گیا ہوں یا فیل ہو گیا ہوں. جی. کہ
ایجوکیشن جو والدین ہیں ان کو یہ پیغام پہنچانے میں کہ آپ اپنے بچوں کی سویٹ کنزمپشن، کوکو کولا کنزمپشن، یا سوری کوکو کولا نہیں بلکہ جو بھی آپ کی فز والی کوئی بھی، اس کی کنزمپشن کم کریں، دودھ کے اندر چینی کم کریں، برشنگ امپروو کریں. ابھی یہاں برمنگھم یونیورسٹی میں ایک سروے ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ایشین بچے، خاص کر جس میں سے مسلمان بچے جو ہیں، ان کی سب سے زیادہ ڈیکے ان میں ہے. اور وہ سٹیٹسٹکس ان میں اس طریقے سے لیا گیا کہ جو بچے وہاں پہ گیس کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جو بے ہوش کر کے دانت نکالے جاتے ہیں، ان میں ویسٹ انڈین بچے سب سے کم ہیں، انگریز اس کے بعد ہیں، انڈین اس کے بعد ہیں. سب سے جو زیادہ دانت نکالے جاتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بچوں کے نکالے جاتے ہیں. اس کی وجہ خاص کچھ وہ یہی ہے کہ شوگر کی کنزمپشن ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ہے. بچے اسکول سے نکلتے نہیں ہیں اور ماں باپ ان کو سویٹیں لے کے نہیں دیتے. اور میں، آپ یقین کریں، کئی والدین سے تو جھگڑا کرتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت روڈ ہو جاتا ہوں، لیکن میں ان کی اپنی اولاد کے لیے جھگڑا کرتا ہوں، ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی آپ کے بچے وہ میرے بچے ہیں. ہم نے تو اپنا ریٹائرمنٹ ہو کے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ بچے پھر آگے یاد کریں گے کہ بھئی دیکھیں، ہمیں کسی نے کہا تھا کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو دن میں 2 دفعہ برش کریں یا ان کو سویٹیں بند کریں، اور کہ ان کے بچوں کے اپنے فائدے کے لیے. اگر ڈاکٹر صاحب برش کس عمر سے شروع کرنا چاہیے بچے کا؟ فوراً، جیسے پہلے دانت نکلتے ہیں وہیں سے ان کو برشنگ. اور یہ ماؤں کا فرض ہے. چھوٹا بچہ تو خود تو نہیں کر سکتا. خود نہیں کر سکتا تو کس طرح سے؟ یہ ماں کا فرض ہے. یہ میں ہمیشہ پرورش ماں کرتی ہے کہ وہ اس کے برش کیا. ماں کا کام ہے کہ بچے کو برش کرے، اور جب تک کہ وہ بچہ 3-4 سال تک کا نہیں ہوتا تو ماں کا فرض ہے کہ یہ ہر ماں کا کہ وہ بچے کے دانت، وہ اسکول جانے سے پہلے، یا بچے کو اسکول تو نہیں جاتا لیکن اس کی صبح اور شام کو اس کے دانت برش کریں. پرورش سارا ماں کا کام ہوتا ہے، باپ کا کام نہیں ہوتا. اسی لیے میں ماؤں کو زیادہ کہتا ہوں اور بڑے زور سے کہتا ہوں. اور دودھ میں میٹھا ڈال کر دینا چاہیے؟ میٹھا نہیں ڈالنا چاہیے. نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ جو مٹھاس ہوتی ہے اس سے کیریز ہوتی ہے، اور کیریز جو ہے، اور اس سے تکلیف بچوں کو ہوتی ہے، ماؤں کو نہیں ہوتی. بچے کو چپ کرانے کے لیے تو آپ اور فزی ڈرنکس وغیرہ بھی نہ دی جائیں. وہ میں ڈینٹل ہاسپٹل میں ایک دفعہ گیا تھا تو مجھے وہاں پہ لیکچرر کہتے ہیں کہ آپ ایک کوکو کولا ایک فزی ڈرنک لیجئے اور اس میں ایک دانت کسی کا نکالا ہوا اس میں چھوڑ دیں، رات کو ڈالیں اور دیکھیں وہ صبح تک اس کا کیا حال ہوتا ہے. وہ صبح تک ڈیزالو ہو جاتا ہے، اتنی ایسیڈیٹی ہوتی ہے. تو یہ بہت خطرناک ہے. یہ بہت خطرناک ہے. تو میری ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے گوارا سمجھا میرے جیسے شخص کو بلانے کے لیے. ایک میرے خیال میں کہ آپ کا جتنا رسپانس آ رہا ہے میرا خیال ہے شاید ہی کبھی آیا ہوگا. یہ آپ بتائیں کہ اس کے لیے کیا یہ فروٹ وغیرہ بچوں کو دینا چاہیے، چھوٹے بچوں کو ایپل وغیرہ، تاکہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ فروٹ جتنا دیں جی، فروٹ جتنا دیں، فروٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو میں تو سویٹس کے، جو مٹھاس کے جتنے خلاف ہوں، اور خاص کر یہ ہارڈ بوائلڈ سویٹس ہوتی ہیں، خاص کر ہمارے بچے ہارڈ بوائلڈ سویٹس بہت ہی کھاتے ہیں. اور ہمارے والدین کو میں کہتا ہوں کہ اچھا، وہ کئی دفعہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں ان کے نانا نانی دادا دادی وہ انہوں نے بیگ لا کے دے دی تو ہم بچوں کو ہم کیا کریں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس وقت تو لے لیں، عزت رکھنی ہوتی ہے، بعد میں آرام سے اس کو غائب کر دیں یا اس کو کہیں سے، ان کو بچوں کو تربیت ہم نے دینی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی صاحب آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لائن پر ہیں، میں دیکھتا ہوں کون ہے. ہیلو جی، کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ پہلے آپ بتائیں کون بول رہی ہیں؟ جی آپ اپنا نام بتائیں، کون بول رہی ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں شادیہ خان بول رہی ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کی بھی گفتگو سن رہی تھی بہت دیر سے. کہاں سے بول رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو میں بھی فون کروں؟ شادیہ کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ شادیہ کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ لائن بہت خراب ہے، آواز. ہاں جی آپ ٹھیک ہے. تو کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ہلو. ہاں جی، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ ابھی کہہ رہے تھے، پاکستان کی تعریف کر رہے تھے کہ پاکستان سے ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب کس لیے واپس آئے؟ جی یہ کافی میں نے اس کے وجوہات ہوتے ہیں، کچھ پرسنل ہوتے ہیں. اور میں نے ایوب صاحب کو پہلے ہی بتایا تھا اپنے سننے والوں کو کہ اپنی کاش میں آ کے یہاں سے اپنی کشتیاں جلا کے جاتا تو شاید واپس نہ آتا. تو یہ میں نے کشتیاں اپنی جلائی نہیں تھیں کہ یہاں بھی اپنی 2 کلینکس چل رہی تھیں اور وہاں بھی کلینک رکھی تھی، تو دونوں آپ نہیں چلا سکتے تھے.
تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت ہو گیا ہے. یہ شازیہ خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس سوال کرنے کا. اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن چونکہ نیوز کا وقت ہو گیا ہے. آپ جنید پٹیل صاحب سے میری بات چیت سن رہے ہیں. محمد ایوب کے ساتھ یہ پروگرام ہے مجھے یاد ہے ذرا ذرا، تو 10 بجے تک میں آپ کا ساتھ دوں گا. آئیے نیوز سنتے ہیں، اس کے بعد یہ بات چیت جاری رہے گی.